آج سے باقاعدہ جو پلے لسٹ اسٹارٹ ہے وہ اسلامک اسٹڈیز کی ہے. اس میں ٹوٹل اسلامک اسٹڈیز کے ہم نے پیچھے دیکھا کہ 7 چیپٹرز ہیں ہمارے, لیکن سارے کے سارے چیپٹرز ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں سے ہم نے شارٹ لسٹ کیے تھے کہ کون سے چیپٹرز کو ہم زیادہ اگر ویٹیج دے دیں تو ہمارے کوسچنز ایزیلی کور ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک ایکسٹرا ٹاپک کی بھی گنجائش رکھی تھی, جس کو کرنے کے بعد آپ آرام سے اپنے 4 کوسچنز اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. آؤٹ آف دا بلو بھی اگر کوسچن آ جائے, کوئی اس طرح کا کوسچن آ جائے جو آپ نے نہ دیکھا ہو. آج سے اسلامک اسٹڈیز کی ہم پلے لسٹ اسٹارٹ کریں گے, جس میں پورا اسلامک اسٹڈیز کا کور میں سلیبس میں 5 سے 6 ویڈیوز میں کور کرنے کی کوشش کروں گی. اس میں چیپٹر وائز چلیں گے ہم, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ اور اس طرح 7 کے 7 چیپٹرز کو ہم کور کریں گے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں سارے کے سارے چیپٹرز کو تھورولی کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, پڑھنا سب کو ہے, انالیسس سب کا لینا ہے, آئیڈیاز سب سے لینے ہیں, ریفرنسز سب سے لینے ہیں تاکہ وہ ہمیں دوسرے چیپٹرز میں کام آئے. لیکن ہمیں سب چیپٹرز کو بہت ڈیپلی گو تھرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں سے ہم نے وائنڈ اپ مطلب سیپریٹ کیے تھے جو چیپٹرز آپ نے کرنے اور جو چیپٹرز آپ چھوڑ سکتے ہیں جن کے آپ کے پاس گنجائش ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک ایکسٹرا چیپٹرز کی بھی اس کے اندر گنجائش رکھی تھی تاکہ اگر کوئی ایسا کوسچن آ جاتا ہے جو جیسے لیٹرس پہ آ جاتا ہے یا کوئی ایسا ٹاپک آ جاتا ہے, فرض کفایہ پہ کوسچن آ گیا تھا, اس طرح کا کوئی بھی کوسچن آ جاتا ہے جو جنرلی بچے تیار نہیں کرتے اور جنرل ہم نے اپنی تیاری میں اس کو فوکس نہیں کیا ہوتا, تو اس کوسچن کو, اس طرح کے کوسچنس کو چھوڑنے کی گنجائش ہمارے پاس ہو تو اپنے آپ کو اتنا آپ نے مارجن دے کے چلنا ہے اپنی تیاری میں. اور خاص طور پہ اسلامک اسٹڈیز میں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے اسلامک اسٹڈیز جو ہے بہت زیادہ ہٹ ہو رہا ہے, بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے, بچے اس کو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں. اب ہم اپنے بیسک اسلامک کانسیپٹ کا جو پہلا چیپٹر ہے, اس میں بیسک چیپٹر ہے, اسلامک کانسیپٹ ہے, اسلامک بلیفس ہیں, عقائد ہیں, کلمہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں, ایمان آخرت پر, ملائکہ پر, الہامی کتابوں پر, اس طرح کی ساری بیسک چیزیں, بیسک کانسیپٹس ہیں جن کو ہم کریں گے, گو تھرو کریں گے. فرسٹ چیپٹر اس میں ہم پورا کا پورا ہی کور کر لیں گے, ٹھیک ہے. ساری چیزیں جو جن میں سے کہیں سے بھی کوسچن کیا جا سکتا ہے, کہیں سے بھی کوسچن آ سکتا ہے, سارا کور کر لیں گے. اس کے بعد بھی جو چیزیں رہ جائیں گی, جب یہ ساری پلے لسٹ 7 چیپٹرز کی اپڈیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد میں کوسچنز جو کوسچنز ہیں جو ایگزام پیٹرن پہ لکھے ہوئے کوسچنز ہیں سارے چیپٹرز کے, 7 کے 7 چیپٹرز میں سے جو ایویلویشن کی ہوئی ہیں یا جو ٹیسٹ دیے ہوئے ہیں, وہ 7 کے 7 چیپٹرز کے جتنے بھی کوسچنز ہیں 30-40 میرے پاس, میں وہ سارے کوسچنز اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو ایز ایک سیٹ مٹیریل مل جائے گا. لیکن آپ نے اس پہ بھی ریلائی نہیں کرنا, آپ نے اس پہ بھی ریلائی نہیں کرنا, آپ نے کسی کی کسی چیز پہ ریلائی نہیں کرنا, آپ نے صرف کانسیپٹ لینا ہے, آپ نے صرف آئیڈیاز لینے ہیں, آپ نے ریلائی صرف اس چیز پہ کرنا ہے, اس لفظ پہ کرنا ہے جو آپ نے خود تیار کیا. اپنی ریفرنس بک کو پڑھ کے, ریکمنڈڈ بکس کو پڑھ کے, ریکوائر ریڈنگس کو کر کے, اپنے یوٹیوب چینل سے تھوڑی سی ہیلپ لینے کے بعد آپ نے ان ساری چیزوں کو اینڈ پہ تیار خود کرنا ہے. پڑھنا خود ہے اور ساری چیزوں کو تیار خود کرنا ہے. یہاں پہ صرف آپ کو آئیڈیا ملے گا کہ آپ نے کیا چیز کرنی ہے, کہاں سے شروع کرنی ہے, کہاں رکنا ہے. اس کے بعد آپ کو کوسچن سے بھی صرف آئیڈیا ملے گا کہ آپ نے کون سا کوسچن کرنا ہے, کتنا کوسچن کرنا ہے, اس سوال کا کتنا جواب بنتا ہے, کوسچن کی ڈیمانڈ کیا, آپ سے ایگزامینر کیا پوچھ رہا ہے, آپ نے کیا لکھنا ہے, کس طرح آپ زیادہ سے زیادہ نمبر اس میں لے سکتے ہیں. بس اس سے زیادہ آپ کو یہاں سے کوئی ہیلپ نہیں ملے گی. یاد آپ نے خود کرنا ہے, پڑھنا آپ نے خود ہے. 7 کے 7 چیپٹرز میں جو بھی چیز رہ جائے گی, جہاں پہ بھی کوئی بھی چیز, کوئی بھی ٹاپک آپ کو لگے کہ رہ گیا, وہ ہر ٹاپک کوسچنز میں کور, ہر ٹاپک اچھی طرح کوسچنز میں کور ہے. 8 پیجز کا, 7 پیجز کا, 20 نمبر کے لیے جو پراپر کوسچن ایگزامینیشن میں ہم لکھتے ہیں, اس میں ایک سارا کچھ کور ہے, اس میں آپ کو ہر چیز ملے گی. اب سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سیمیٹک, اور ہمارے پاس نان سیمیٹک ریلیجنز ہیں. سیمیٹک ریلیجنز وہ ہوتے ہیں جو ابراہیمک ریلیجنز ہوتے ہیں, جیسے جن پہ الہامی کتابیں نازل ہوئی ہیں, جیسے مسلمانوں پہ الہامی کتاب نازل ہوئی تھی, عیسائیوں پہ الہامی کتاب نازل ہوئی, اس طرح کرسچینٹی الہامی کتاب نازل ہوئی تھی, اور جوڈیزم, یہودیت, یہ تینوں سیمیٹک ریلیجنز میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد نان سیمیٹک ریلیجنز ہوتے ہیں, جس طرح ہندوازم ہے, بدھزم ہے, سکھزم ہے, یہ نان سیمیٹک ریلیجنز ہیں جن پہ الہامی کتابیں نہیں نازل ہوئی تھیں, جنرل ایک ریفرنس کے لیے. ویسے اس کی پراپر ڈیفینیشن اس طرح نہیں ہے. بس سیمیٹک ریلیجنز وہ ہوتے ہیں جو پیغمبروں کے ساتھ ہمارے چلتے آ رہے ہیں. نان سیمیٹک ہندوازم, بدھزم, سکھزم, یہ والے نان سیمیٹک ریلیجنز ہیں. ابراہیمک اور نان ابراہیمک 2 طرح کے ریلیجنز ہوتے ہیں ہمارے پاس. اب کامن تھنگس کیا ہے ہمیں, یہودیت میں اور کرسچینٹی میں کامن چیز کیا ہے کہ توحید ہے. ہم لوگ توحید ہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو تینوں ہی مانتے ہیں. اس کے علاوہ جن چیزوں کو مانتے ہیں, ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے یا جو بھی کانسیپٹ ہے وہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو تینوں ہی مانتے ہیں. جوڈیزم میں ڈویلٹی کا کانسیپٹ ہے, حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ ریلیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور کرسچینٹی میں حضرت مریم اور ان کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تینوں کو وہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ مانگتے ہیں. اسلام توحید پہ چلتا ہے, یہ کامن چیز ہے اس کے اندر. اس کے بعد یہ سلوٹرڈ کرتے ہیں اینیملس کو, تینوں میں کانسیپٹ سیم ہے. اس کے بعد تینوں میں نکاح کا کانسیپٹ ہے, اور اس کے جیزس کی قربانی اس پہ بلیو کرتے ہیں, تینوں ہی بلیو کرتے ہیں. ہم بھی یقین کرتے ہیں اور وہ بھی یقین کرتے ہیں اس چیز کے اوپر. تھوڑی سی چیزیں اسلام کی ان سے الگ ہیں, وہ ہم آگے پڑھیں گے کیسے الگ ہیں. بس یہ صرف ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے, اس میں کوئی اور چیز یاد کرنے کی, سمجھنے کی, پڑھنے کی بالکل نہیں ہے. آپ نے صرف بس یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک بات ہوئی تھی, اور سیمیٹک ریلیجنز یہ ہوتے ہیں, نان سیمیٹک ریلیجنز یہ ہوتے ہیں, اگر کہیں ریفرنس آ جائے. اور ان میں کامن چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ توحید, ان کی سلوٹرنگ آف اینیملز, ان کے نکاح اور جیزس کی قربانی کو, یہ تینوں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ چیزیں ان کے اندر کامن ہیں. بس یہ بات یاد رکھنے کی, اس کے علاوہ اس میں کوئی بات بھی یاد رکھنے کی نہیں ہے, نہ اس میں سے کوئی کوسچن آنا ہے, نہ اس میں سے ہم نے کچھ یاد کرنا ہے. بس یہ صرف ایک جنرل بات برائے بات ہے, اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس یہاں سے عبادات کا ٹاپک امپورٹنٹ شروع ہوتا ہے. یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بات پہلے بھی بتائی تھی, یہ بات آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی تھی.
کہ آپ لوگوں نے ڈاکٹر غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد ذاکر نائک اس طرح کے ریفرنسز آپ کوٹ کر سکتے ہیں. جنرل آپ گلی محلہ کے کوئی ریفرنسز کوٹ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ طارق رمضان اسلام دی اسپیشل ان کی ایک بک ہے، آپ اس کو پڑھ کے اس کو کوٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ عبادات ہم شروع کرتے ہیں. عبادت کا لفظ نکلا عبادہ سے، عبادت، عبد، عابد. عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، عابد ہوتا ہے پرہیزگار کے لیے بھی ہم عابد کو یوز کرتے ہیں. عبد بندے کو کہتے ہیں، غلام بندہ، ٹھیک ہے. اور یہ جنرل سی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس لفظ کی. آگے اسلام ہے، اسلام کا مطلب ہے امن، سلامتی، آتشی. اور اسلام تعریف اس کی جو پراپر ہے کہ جھکنا، سر تسلیم خم کرنا، سالمہ سے نکلا ہے، سر تسلیم خم کر دینا، جھک جانا، مکمل سپردگی کر دینا. اس کے علاوہ یہ آگے تھوڑی سی ڈیٹیلز ہے کہ کوشچن کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، اس کو ہم آگے نہیں کریں گے. اسلام کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ سین لام میم. سالمہ سے نکلا ہے، سین لام میم سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی یا جھکنا یا سر تسلیم خم کر دینا اور اپنے آپ کو مکمل سپورٹ کر دینا کس کے؟ اپنے پروردگار کے. سیکنڈ، اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کفر. کافارا کفر سے نکلا ہے. کفر کا مطلب ہوتا ہے ڈینائل، انکار کرنا. یہ باتیں آپ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ یہاں آپ ریفرنس کس کا دے سکتے ہیں؟ سید امیر علی کی کتاب ہے دی اسپرٹ آف اسلام، وہاں سے بھی آپ ان چیزوں کو کوٹ کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں. یہ ریفرنس ہے آپ کے پاس ساتھ. ایک ریفرنس یہ ہو گیا، ایک ریفرنس یہ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس لیجیٹمیسی، پرفیکشن آف اسلام کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ اب میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اب اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی جو ہے نا جس نے اپنے نوٹس بنائے ہوں تو اس نے ایک پورا پیراگراف لکھا ہو اور وہ اس نے پورا پیراگراف یاد کیا ہو، اس نے پورا پیراگراف جا کے پیپر میں ایز اٹ از کوٹ کیا ہو. نہیں، آپ کو جو نوٹس نظر آئیں گے، آپ کو جو پڑھانے والا نظر آئے گا. اور اب یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ کوئی اگر پڑھا رہا ہے، کوئی اگر پورے کورس کو اپلوڈ کر رہا ہے تو وہ اپنے سارے نوٹس کو پہلے کسی ورڈ میں کنورٹ کرے. یہ ناممکن ہے اتنا سارا ڈاٹا کنورٹ کرنا، اور پھر اس کے بعد آگے وہ ان چیزوں کو کرے. تو یہاں پہ جو چیزیں آپ نے صرف سمجھنی، آپ نے سننی، اور آپ نے ایک نظر دیکھ کے ان کو خود اپنی ورڈنگ میں چینج کرنا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک جنرل کانسیپٹ لے رہے ہیں کہ عبادت ہے، لیجیٹیمیسی کیا ہے، پرفیکشن آف اسلام کیا ہے. اس کا ایویڈنس ہے ہمارے پاس کہ آج کے دن میں نے تم پہ تمہارا دن مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پہ تمام کر دی. یہ ہم سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے نا جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آئی تھی، وہ آیت ہے لیجیٹیمیسی آف اسلام کو کوٹ کرتی ہے یہ. اب اس کے اوپر جو 2 لائنیں لکھنی ہے، اس کے نیچے جو 2 لائنیں لکھنی ہے پیراگراف کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، وہ آپ کی ریڈنگ سے آتی ہے انڈرسٹینڈنگ پوری. آپ نے اپنی ریڈنگ سے 4 لائنیں بنا کے لکھنی ہے. آپ کو صرف جتنا بھی نظر آئے گا نا سارے نوٹس میں، صرف ریفرنس نظر آئے گا. اور اہم چیز بھی ریفرنس ہے. آپ کے پورے نوٹس ریفرنس سے ہی بھرے ہونے چاہیے. باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ کی ہوتی ہیں، وہ آپ نے خود لکھنی ہوتی ہیں. اگر آپ ہر ٹاپک کے اندر آنے والے 10-12 پیراگرافس کے پیراگراف چھاپو گے تو آپ کے نوٹس تو 1000 صفحوں پہ چلے جائیں گے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو پڑھنا اور ریوائز کرنا ناممکن ہو جائے گا. یہ ایک قسم کی نوٹس فارمیشن ہے جو ہم نے اس طرح کرنی ہوتی ہے. آگے ہمارے پاس کریکٹرسٹکس آف اسلام کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یونیورسلٹی یا عالمگیریت. جو بچے اردو میں تیار کریں، جو بچے انگلش میں تیار کریں، دونوں کے آسانی کے لیے یونیورسلٹی ہے، عالمگیریت ہے کہ اسلام جو ہے نا، پیغام کا اسلام تمام عالم میں ہر جگہ، ہر ذات پات، ہر رنگ، ہر نسل کے لیے ہے. اسلام کوئی اسپیسیفائڈ نہیں ہے کسی ایک علاقے کے لیے. جس طرح اسلام سے پہلے ریلیجنس تھے، نبی آتے تھے، کوئی کسی علاقے پہ نبی تھے، کوئی فلسطین پہ تھے، کوئی عراق پہ آئے تھے، کوئی کہیں فرعون مصر کے اگینسٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور اسی طرح نمرود کے لیے ابراہیم علیہ السلام ہے، یا ہندوازم ہے، یا سکھزم ہے، کرسچینٹی ہے. تو یہ ایک خاص علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص علاقوں میں خاص قسم کے خاص لوگوں کے لیے پیغام ہے جن کو وہ لوگ فالو کرتے ہیں. سکھوں کا ایک خاص اپنا ایک سیگمنٹ ہے. لیکن اسلام جو ہے جب آیا تھا، اسلام تو پوری دنیا میں پھیلا تھا. اسلام کا پیغام ہر کسی کے لیے تھا. اسلام کے اندر جو شامل ہوئے تھے لوگ، وہ ہر رنگ نسل سے شامل ہوئے تھے. کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں تھی، کسی بھی مذہب میں نہیں ہوتی، لیکن ہم صرف اسلام کی بات کر رہے ہیں تو کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں تھی کہ یہ اسلام قبول کر سکتا ہے اور وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، یا یہ باؤنڈری ہے یا یہ لمیٹیشن ہے اسلام میں آنے کی. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو اسلام کی عالمگیریت ہے تمام. اب آپ نے صرف اس کے لیے یہ بات یاد رکھنی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کتنا کامن ریفرنس ہے نا، کتنا جنرل ریفرنس ہے. ہمیں پتہ ہے سورہ فاتحہ کا ریفرنس ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہم نیچے لکھ دیں گے سورہ فاتحہ. اگر آپ کو ریفرنس کے نیچے یہ نہیں یاد رہتا کہ وہ ریفرنس کی صورت سے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اکیلا الحدیث لکھ دیں، آپ اکیلا القرآن لکھ دیں، یہ مور دین انف ہوتا ہے. آپ نے اس کے نیچے یہ ریفرنس دے دینا اور آپ نے اس کو باقی کر لینی ہے. اگر یونٹی آف میسج ہمارے پاس اگلا اس کا کانسیپٹ. ڈفرینٹ بکس ہیں ہمارے پاس اسلام کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں. اسلام کی آج کی کتابیں ہیں، جتنی بھی کتابیں اٹھا لیں، آپ قرآن پاک اٹھا لیں جو پوری دنیا میں جہاں بھی میسج پبلش ہوا ہے، یونٹی آف میسج تو سیم ہے نا. اسلام کی ایک جگہ پہ اسلام کی اگر پریچنگ ہے، توحید ہے، یا ایمان ہے، یا اتحاد ہے، تنظیم ہے، یا اسلام نے اگر ایک جگہ پہ ٹیررزم کو، کرپشن کو، یا کسی کے جان لینے کو غلط کہا ہے، تو دوسری جگہ پہ اسلام کے نام پہ کسی چیز کو صحیح نہیں کہا گیا، جائز نہیں کہا گیا. اسلام کے نام پہ جتنی بھی دنیا میں کتابیں چھپی، کسی کتاب نے شر پسندی کی، یا انتہا پسندی کی، یا کسی کی جان لینے کی، یا کسی غلط کام کی، یا سود کو حرام کرنے کی تجویز نہیں دی. یونٹی آف میسج یہ ہے کہ جو میسیجز قرآن میں آئے تھے وہ آج تک پوری دنیا میں ویسے کے ویسے ہی ویلڈ ہیں. ان کی انٹینسٹی، ان کی پوٹینشیل، ان کا چینج نہیں ہوا. جو چیزیں اس وقت حرام تھی وہ آج بھی حرام ہے، جو چیزیں اس وقت حلال تھیں وہ آج بھی حلال ہے. ان کا کانسیپٹ چینج نہیں ہوا. میسج کی یونٹی پوری دنیا میں سیم. ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز یہاں حلال ہے وہ یورپ میں حرام ہو جائے، ایک چیز یورپ میں اسلام کی حلال ہے وہ یہاں حرام ہو جائے. ایریا سے، کلچر سے، سویلائزیشن سے اسلام کے میسج کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یونٹی آف میسج اس کی سیم رہتی ہے. کانفلکٹ ہو اسلام اونلی بائی دا، ٹھیک ہے، ون بک ہے، ون ایگزامپل ہے ہمارے پاس قرآن ہے، اور ہم صرف قرآن کی آیات کو، قرآن کے ریفرنسز کو فالو کرتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ نے کچھ بھی دینی ہے ایگزامپل، آپ کوئی بھی ایک ایگزامپل دے سکتے ہیں. آپ نے کوئی لازمی نہیں ہے قرآن پاک اور حدیث کا ریفرنس دینا. یہاں پہ آپ کہیں کہ اسلام میں اگر زنا، سود، شراب حرام ہے تو اس لیے یہاں بھی حرام ہے، اور ویسٹ میں اگر وہ کانسیپٹ اتنا کامن ہے تو مسلمان کے لیے وہ وہاں بھی حرام ہے.
وہ مسلمان کے لیے وہاں جا کے جائز نہیں ہو جاتی کہ وہ اس سوسائٹی میں بہت کامن ہے, سوسائٹی میں اتنا زیادہ وہاں پہ یہ سارا کچھ رواج ہے, وہاں پہ سارا کچھ کیا جاتا ہے, تو ٹھیک ہے جو چیز کامن ہے وہ چیز سب کر سکتے ہیں, تو اسلام بھی اس کو الاؤ کرتا ہے نہیں. جو چیز اسلام میں پاکستان میں حرام ہے وہ چیز اسلام میں پوری دنیا میں حرام ہے. نیکسٹ ہمارا ہے گارنٹی آف پروٹیکشن اینڈ اتھارٹی. یہ ایک ایسی بک ہے جس کا ہمیں ایٹ لیسٹ اتنی تسلی ہے کہ جس کی گارنٹی ہے ہمیں پروٹیکشن کی, کہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اس بک کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ چینج نہیں ہو رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے بھی نسخے ہیں, وہ بھی ملے ہیں, ترکی کے میوزیم میں بھی پڑے ہیں, بہت پرانے نسخے. اس سے پہلے بھی جو اس دور کی جو کمپائلیشنس تھی وہ ملی ہیں بہت ساری. اس کے علاوہ جتنی بھی بکس ملی ہیں, جتنے بھی قرآن پاک کے نسخے چل رہے ہیں, 250-300 سال پہلے کا بھی نسخہ اٹھا لیں آپ اگر, تو آپ دیکھیں گے کہ وہی کی وہی سیم ورڈنگ ہے, زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے جو زیر زبر ان کے دور میں لگائی گئی تھی. جس طرح قرآن پاک کو باقاعدہ کمپائل کیا گیا تھا حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں, اس قرآن پاک جس تجوید پہ جن چیزوں پہ اس کو اکٹھا کیا گیا تھا آج تک وہی چیزیں چل رہی ہیں. ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں یا اس کے محافظ ہیں. یہ آیت ہم پڑھتے ہیں, بہت کامن آیت ہے, اس کا ریفرنس دینا مشکل تو نہیں ہے, اور عربی بھی اس کی آسان ہے. آسان سی عربی اگر آپ وہ بھی ساتھ لکھ لیں, 4 دفعہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو عربی بھی یاد ہو جائے گی. ورنہ آپ اکیلی اردو بھی لکھ سکتے ہیں یا اکیلی انگلش بھی لکھ سکتے ہیں, آپ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ہاں لیکن جتنا گوٹ ڈالتے ہیں اتنا میٹھا ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ جو آسان آیتیں ہیں جو ہماری ڈیلی لائف کی ہیں, اگر ان کے آپ عربی ساتھ لکھیں اور ان کو گو تھرو کرتے رہیں اپنی ریویژن میں لاتے رہیں, تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پیپر کے اینڈ میں نا آپ کو باقاعدہ اس کے لیے ایفرٹ نہیں پٹ کرنی پڑتی, وہ آپ کے مائنڈ میں نا آپ کے ساتھ یوز ٹو ہو جاتی ہیں آیتیں ساری. اچھا, تو یہ سمپل سی بات ہے. آج اب آپ دیکھیں کہ اگر بائبل کے جتنے بھی نسخے ہیں آپ اس میں انالیسس کر سکتے ہیں, آپ اس میں کمپیریزن کر سکتے ہیں. بائبل کے جتنے بھی نسخے ہیں یا کرسچینٹی کی یا تو رات زبور کی, انجیل کی, جو بھی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں, ان کا ایک سے دوسرا تیسرا ورژن اپڈیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. اگر ان کی 500 سال پہلے کی کتاب اٹھائیں تو آج کی کتاب اور 500 سال پہلے کی کتاب کے رولز میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ اس سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں وہ بکس ٹوٹل چینج ہے, لیکن آپ یہ ناممکن ہے دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب جو ہے نا اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ سیم رہے. اگر ہم پاکستان میں بک پبلش کر رہے ہیں, وہ جا کے پاکستان سے باہر کہیں چھپتی ہے اور کوئی اور اس کو اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہے یا نہیں بھی ترجمہ کرتا, تو 100 سال گزرتے ہیں تو وہ بک پرنٹ ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں اس میں مس پرنٹنگ آئے گی, کوئی چینجز آئیں گے, کوئی ورڈنگ سے چینج ہو سکتی ہے, کوئی آیتیں مس ہو سکتی ہیں, مطلب اس کی کوئی ورسز مس ہو سکتی ہیں, کوئی اس کی لینگویج مس ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن قرآن پاک 1400 سال گزر گئے, تقریباً 1450 سال گزر گئے, اور آج تک وہ ایز اٹ از سیف کا سیف چلا آ رہا ہے. ایک لفظ کا بھی اس میں, ایک حرف کا بھی فرق آج تک جو ہے اس کو نہیں اس میں آ سکا. تو یہ بہت بڑی لیجیٹیمیسی ہے قرآن پاک کی, کہ وہ اتنا محفوظ ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ہوئی ہے, اور ہمیں اس کی میسج پہ پھر اتنا یقین ہو جاتا ہے انسان کو کہ جو چیز اتنی سیف ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی ڈیوائن ہاتھ میں ہے, کسی انسانی ہاتھ میں نہیں ہے, کیونکہ انسان تو ایرر کرتا ہے, یہ انسان تو غلطیاں کرتا ہے. آپ ایک جگہ سے بات سنتے ہیں اور اگلے بندے کو جا کے بات بتاتے ہیں, پھر وہ اگلے کو بتاتا ہے اور وہ اگلے کو بتاتا ہے, تو بات ٹوٹل چینج ہو چکی ہوتی ہے, ٹوٹل چینج ہو چکی ہوتی ہے بات. وہ بات وہ رہتی ہی نہیں جو پہلے بندے نے بتائی تھی, وہ بات کہانی کہیں سے شروع ہو کے کہیں پہنچ چکے تھے. لیکن 1400 سال گزر گئے, ایک میسیج ایز اٹ از اپنی پیور فارم میں پڑا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ ڈیوائن سینسز کی طرف اشارہ ہے. آگے ہمارے پاس ہے پریزرویشن, آگے ہمارے پاس ہے پریزرویشن تھرو دا ایجز. دوبارہ وہی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ دیا, اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی. پریزرویشن تھرو دا ایجز کا بھی وہی بات ہے کہ اس کی زبان, اس کا لہجہ, اس کا تلفظ, اس کے الفاظ تک وہی ہیں, ٹھیک ہے, لفظ وہی ہے. تعلیم بڑھ گئی ہے تو سمجھنا آسان ہو گیا کہ ہم زیادہ نالجیبل ہو گیا انسان. اگر انسان نے پڑھ لیا, انسان کے پاس زیادہ ریسورسز آ گئے ہیں, اے آئی ہے, ٹیکنالوجی ہے, ہم آیتوں کو دیکھ سکتے ہیں, ہم ایک آیت کے ساتھ جو لفظ یوز ہوا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک میں وہ اور کہاں کہاں یوز ہوا ہے, اس آیت میں اس کا کیا مطلب تھا, اس آیت میں اس کا کیا مطلب ہے. ہم ریفرنس لے سکتے ہیں, ہم اٹینشن لے سکتے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اگر کوئی واقعہ کسی ایونٹ سے پہلے یا بعد آیا تو دوسری جگہ پہ وہ کہاں آیا, کون کون سی جگہ پہ. اب ہم نکال سکتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں کہاں کہاں آیا ہے. اے آئی آپ کو کوئی بھی اپلیکیشن آپ کو سارے ریفرنسز نکال کے باہر دے دے گی, تو یہ چیزیں سمجھنا آسان ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ وہ واقعہ کس ریفرنس سے آیا تھا, یہاں پہ کس ریفرنس سے آیا, اللہ تعالیٰ وہاں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہاں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں, تو سمجھنا آسان ہو گیا. پریونشن تھرو دا ایجز تھی کہ ہماری 500 سے 1400 سالوں سے سیم بک ہمارے پاس آئی, اور 1400 سال سے اس بک کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو کتابیں لکھی تھیں ان میں ایڈوانسمنٹ ہی ہوئی ہے, ان میں کمی تو نہیں ہوئی. 1400 سال پہلے اگر کسی نے اس بک کو سمجھانے کے لیے حدیث کی 6 کتابیں کمپائل ہوئی تھی 1000 سال پہلے, تو اس کے بعد بہت سارے مجدد گزرے ہیں, بہت سارے ہمارے پاس عالم گزرے ہیں ماشاء اللہ. جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان سب نے, جو عالم جو بھی لوگ گزرے ہیں ان سب نے ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے جتنی بھی کوشش کی, جتنا بھی کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام, ابن عباس, یا جتنے بھی راوی گزرے ہیں, ان سب کی جو ڈیٹا تھا, ان سب کا جو نالج تھا, اس کے بعد وہ انہانس ہوا, وہ کم تو نہیں ہوا. اور آج اے آئی کے دور میں تو ان ساری چیزوں کو سمجھنا اور آسان ہو گیا. اور یہ چیزیں میٹر کیوں کر رہی ہیں, میٹر صرف اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ جس بک کو سمجھنا ہے وہ سیم ہے, اس کا کانٹیکسٹ چینج نہیں ہوا. اگر اس کا کانٹیکسٹ چینج ہوا تو پھر چیزیں کمپلیکیٹ ہو جاتی ہیں کہ ہم ریفرنس کہاں سے لیں, ہم ریفرنس 1400 سال پرانی والی بک سے لیں یا اب والی بک سے لیں. اور پھر ہمیں واقعی ایسا ہوتا, ہم ضرور شک کرتے ہیں کہ آج کا دور اتنا ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ آج کے دور میں چیزیں سیو کرنا آسان ہے. پھر ہم یہ سوچتے کہ 1400 سال پہلے تو کوئی میتھڈ ہی نہیں تھا پراپر ریزرویشن کا, تو ادھر یہ بک سیو بھی ہے یا نہیں, یہ بک ٹوٹل اپنی پیور فارم میں کمپلیٹ بھی ہے یا نہیں, تو کوشچن اٹھتا. لیکن سیم بک تب سے اب تک یہ ہمیں اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ چیزیں کتنی پریزرو ہیں اور چیزیں کتنی محفوظ ہاتھوں سے آ گئی ہیں. اور محفوظ ہاتھ کس کا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ ایک ڈیوائن ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا. آگے ہمارے پاس ہے
आगे हमारे पास मॉडरेशन है। हमें पता है मॉडरेशन, इस्लाम मॉडर्निटी का दीन है, इस्लाम शिद्दत पसंदी का दीन नहीं है। इस्लाम आपको नहीं कहता कि आप अपने कपड़े बदल के, भेस बदल के, अपने बाल लंबे करके और आप साधु बन के जंगलों में निकल जाओ तो आपकी जन्नत पक्की है। ना इस्लाम आपसे ये कहता है कि आप पॉप बनोगे, ना इस्लाम आपसे ये कहता है कि आप पादरी बनोगे तो आप आम आदमी की ज़िंदगी को बिल्कुल आपने लाइफ को अपनी ज़ीरो कर देना है। नन्स होती हैं क्रिश्चियनिटी में, उनकी पर्सनल कोई लाइफ नहीं होती। ना इस्लाम आपसे ये कहता है कि आप साधु बन जाए। ना इस्लाम से बुद्धिज़्म में जो मंक होते हैं उनके, इस्लाम आपसे वो भी बनने के लिए नहीं कहता। इस्लाम कहता है कि यू मस्ट बी पायस इन योर डेली लाइफ। आपकी तो पूरी ज़िंदगी जो है, आपका कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ जो है वो इस्लाम है। आपका तो पूरा का पूरा ज़ाब्ता हयात इस्लाम है। अगर आप सुबह उठ रहे हो, अपने इस दिन को प्रॉपर इस्लामिक वे से शुरू कर रहे हो, उसके बाद अपना हलाल रिस्क कमाते हो और उसको जायज़ रस्तों पे खर्च कर दो, अपने घर वालों पे, अपने दोस्तों पे, ज़रूरतमंदों पे खर्च करते हैं, सदका खैरात करते हैं। जिसको आपने कमाया है हलाल तरीके से वो भी आपका सवाब है, जिसको आपने खर्च किया है जायज़ हलाल मीन्स पे खर्च किया है वो भी आपका सवाब है। फिर आप अपने घर आ गए, अपने घर आके अपने अपने घर वालों के साथ बैठे हैं, खाना खाया है, बातें की हैं आपने, उनकी मुश्किलों को सुना, परेशानियों को सुना है। अब अपने दोस्तों के पास गए हैं, उनकी मुश्किल परेशानियाँ सुनी हैं आपने, रात को आपने अपने प्रॉपर जो है आप सो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम में इबादत में लिखी जाती हैं। इस्लाम में ये तो नहीं मना किया, इस्लाम ने आपको अच्छा खाने से मना नहीं किया, इस्लाम ने आपको अच्छा पहनने से मना नहीं किया, इस्लाम ने आपको अच्छा कमाने से मना नहीं किया, इस्लाम ने किसी चीज़ से मना नहीं किया। दूसरे मज़हबों में आपको नेक होने के लिए ज़रूरत होती है कि आप अपनी डेली लाइफ को क्रॉस कर दें। जैसे अगर क्रिश्चियनिटी में आपने कोई मकाम पाना तो आप पादरी हैं, हिंदुइज़्म में आप साधु हैं, लेकिन जो हमारे नबी या पैगंबर थे उन्होंने तो अपनी आम ज़िंदगी को नहीं छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें कहीं पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं मिलता कि वो एक बहुत लंबी दाढ़ी वाले मौलवी थे और वो किसी चबारे पे बैठे रहते थे और वहाँ पे उनको पानी भी नहीं जाता था और खाना भी नहीं जाता था और उनकी खुराक आसमानों से आती थी। ऐसे कॉन्सेप्ट्स तो नहीं हमें मिलते ना, हमें तो एक बहुत मुतवाज़न ज़िंदगी के कॉन्सेप्ट मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ भी की, उनके बच्चे भी थे, वो कारोबार भी करते थे, वो बकरियाँ भी चराते थे, वो ट्रेड भी करते थे, उन्होंने तिजारत भी की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ उनकी पूरी हम एक लाइफ हिस्ट्री जो है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एग्जाम्पल है। उसके बाद उन्होंने अपने से बड़ी उम्र की औरत से सबसे पहले शादी की, फिर उन्होंने अपने से छोटी उम्र की औरत से भी शादी की, उन्होंने गुलाम से भी शादी की, हबशी औरत से भी शादी की, हर तरह की औरत से उन्होंने तलाक याफ्ता से भी शादी की, हर तरह की औरत से उन्होंने शादी की, सिर्फ इसलिए मुसलमानों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ताकि पता चले कि इस्लाम मॉडर्निटी का दीन है। इस्लाम किसी भी मामले में आपको ये नहीं कहता कि आप एक चीज़ के पीछे पीक पे चले जाओ और आप उसको अपना लो और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। नहीं, मॉडरेशन ये होती है कि आप एतदाल पसंद रहो। आप डेली लाइफ में आपने इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को इनकलकेट करना है अपने अंदर कि आप सुबह से रात तक उठ के आपकी जो पूरी रूटीन है उसका जो मैनुअल है वो कुरान है। कोई भी मशीन होती है उसको चलाने के लिए आपको कोई मैनुअल चाहिए होता है, इंसान का मैनुअल कुरान है। तो आपने जो सुबह से शाम तक करना है वो मैनुअल कुरान है। आपको उसमें 24 घंटे तस्बीह पकड़ के अल्लाहू अल्लाहू करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 24 घंटे सजदे में पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपनी दिन के जितने काम हैं उनको, और आपने सिर्फ आपकी जो रिलीजियस डेली ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करना है। गलत नहीं करना, नाइंसाफ़ी नहीं करनी, धोखा नहीं देना, ये चीज़ें आपने नहीं करनी, तो एट द एंड ऑफ द डे आप कामयाब है। अगर आपने उन चीज़ों को फॉलो किया, करते वो नॉन मुस्लिम्स भी वही हैं, करते मुस्लिम्स भी वही हैं, ज़िंदगी उनकी भी वही होती है। शायद कमाने का और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने का और हलाल का और ड्यूटी से लीगल लॉयल होने का जो कॉन्सेप्ट है हमें जापान और चाइना में ज़्यादा मिलता है। शायद वहाँ के लोग, या फ़िनलैंड है या नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, वो लोग ज़्यादा अपनी ड्यूटीज़ के साथ फेथफुल हैं। शायद वो लोग अपनी ड्यूटीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से ईमानदारी से पूरा करते हैं। चीज़ें मुसलमान भी वही करते हैं, मुस्लिम ममालिक में चीज़ें वो भी वही करते हैं। बस सिर्फ ये है कि हमने जब उसको कर रहे होते हैं और हम एज़ बिलीव कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला पे यकीन रख के कर रहे होते हैं, तो वो आपको एंड पे रिवॉर्ड करती हैं। यहाँ पे भी, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें यकीन है कि वो चीज़ें हमें रिवॉर्ड करेंगी और एंड पे जो है वो सिला इंसान को जन्नत की तरफ लेके जाएगा। उसके बाद हमारे पास आगे है रैशनैलिटी, अकल। अकल, इस्लाम जितनी चीज़ें बताता है ना, एटलीस्ट वो लॉजिकल होती हैं और वो अकल में आती हैं। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप किसी दूसरे रिलीजन को देखते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसी कस्टम्स होते हैं, ऐसे रवाज होते हैं। इस्लाम, खैर हमारी सोसाइटी में जितनी भी चीज़ों को इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है, बेसिकली वो इस्लामिक होती नहीं है। वो सिर्फ सोसाइटी का या कल्चर का फैक्टर है जो चल रहा है हज़ार सालों से, वो वैसे ही चल रहा है, हम उसको इस्लाम के साथ जोड़ देते हैं, हालांकि वो इस्लामिक नहीं होती। ठीक है, इस्लाम में शादी की और फौतगी की जो बहुत सिंपल अरेंजमेंट्स हैं, उसके अलावा इस्लाम में जितनी भी डेली लाइफ इवेंट्स हैं उनकी बहुत सिंपल चीज़ें हैं। इस्लाम में कभी भी हमारे घर में ये रस्म है, हमारे घर में ये रिवाज है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इस चीज़ को आपने मिक्स नहीं करना कि हमारे घरों में जो हो रहा है वो भी तो इस्लाम है। नहीं, वो इस्लाम नहीं है। वो हमारे घरों के रस्म व रिवाज है, क्योंकि हम हिंदुओं के साथ रहते थे, वहाँ से हमारी सेपरेशन के बाद हम वहाँ से उनके साथ से सेपरेट हुए हैं। तो हमारे बड़ों ने जो किया, फिर हमारे उनके बड़ों ने किया, फिर हमारे बड़ों ने किया, तो फिर हमारे अंदर भी वही आदतें हैं कि हमारे घर में इस चीज़ का रिवाज नहीं है, उस चीज़ का रिवाज नहीं है। या बिल्ली काटेगी तो, काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो ये हो जाता है, या जिस तरह की बिदअत होती हैं या वहम होते हैं, तो वहम परस्ती होती है, या इस तरह की जो छोटी छोटी रस्में होती हैं। जैसे हिंदुओं में सती का कॉन्सेप्ट था कि शौहर मर जाता था तो बीवी को उसके साथ ही जला देते थे। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट आते हैं, जात पात का जो कॉन्सेप्ट है, शूद्र है ब्राह्मण है, हिंदुओं में जात पात का कॉन्सेप्ट है। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं जो अकल में ही नहीं आते, जो समझ में ही नहीं आते कि यार ये मतलब लिटरली ये क्या चीज़ है, ये आप क्या कहना चाह रहे हो और आप क्या करना क्या चाह रहे हो, इससे प्रूफ क्या करना चाह रहे हो। इस्लाम के अंदर ऐसी किसी चीज़ की जगह नहीं है। बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे अगर किसी जगह पे हम बैठते हैं और अज़ान हो रही होती है, तो वहाँ पे जितने मर्द बैठे होते हैं वो रिलैक्स बैठे होते हैं, और अगर जितनी औरतें होती हैं वो दुपट्टा फ़ौरन लेना सर पे शुरू कर देती हैं। इट्स नॉट अबाउट द दुपट्टा कि आपने सर पे लेना है या नहीं, इट्स अबाउट द दुपट्टा व्हाइल अज़ान।
اذان کے ٹائم پہ آپ نے لینا ہے کہ نہیں. تو ایسا تو کوئی حکم ہی نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور آپ نے اگر کامن آپ کی لائف میں آپ دوپٹہ نہیں لیتے, لیکن اذان ہو رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں فٹافٹ اوئے ہوئے دوپٹہ لے لو دوپٹہ لے لو دوپٹہ لے لو. تو اذان کے ٹائم پہ دوپٹہ لینے کا مطلب کیا لاجک ہے؟ یہ اذان ہی ہو رہی ہے نا, اس میں دوپٹہ سر پہ لینے کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اسلام کے اندر ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو آپ نے دوپٹہ لینا ہے. اذان کے لیے ایک ہی شرط ہے, آپ نے خاموش ہو کے اذان سننی ہے اور اس کا احترام کے ساتھ جواب دینا ہے. تو اگر مرد نے نہیں لیا تو عورت نے بھی نہیں لینا. عورت کا پردہ یا عورت کا دوپٹہ لینا یا نہ لگنا ایک سیپریٹ چیز ہے, لیکن اذان کے ٹائم پہ اس کو لینا ہے یا نہیں لینا وہ پھر ایک ٹوٹل سیپریٹ چیز آ جاتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ہماری فیملیز میں ہوتی ہیں, شادی کے ٹائم پہ رسمیں ہوتی ہیں, رسم و رواج ہوتے ہیں, دروازے میں تیل ڈالنا یا آتے ہوئے پانی کا چھڑکاؤ کرنا, یا برات جاتے ہوئے ہم لوگ صفائی کرتے ہیں گھر کی اور پانی لگاتے ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری بیہودہ رسمیں ہوتی ہیں, سرما ڈالنے کی. تو یہ سارے رسم و رواج ہوتے ہیں, یہ اسلام نہیں ہوتا, نہ ان سے کوئی ثواب نہیں ملتا. تو ان کو اسلام کے ساتھ کہیں پہ بھی آپ نے نہ جوڑنا ہے نہ آپ نے ان کو اسلام کے ساتھ لنک کرنا ہے. یہ ساری جنرل انڈرسٹینڈنگس ہیں, ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جنرل سوسائٹی کے رسم و رواج ہیں. تو اسلام جو باتیں کرتا ہے وہ ریشنیل پہ مبنی ہوتی ہیں, وہ عقل پہ مبنی ہوتی ہیں. اسلام اس طرح کے کسٹمز کو, اس طرح کے رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. جب آپ اس میں کوٹ کر سکتے ہیں آرام سے, آپ کے پاس ہزار ایگزامپلز ہیں, ہزار باتیں ہیں جو ڈیلی لائف ایونٹس آپ کوٹ کر سکتے ہیں. جیسے فرض کریں, بہت سمپل سی بات ہے, جب ہمارے پاس جو زندہ دفن کر دیتے تھے بچیوں کو, وہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے. جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اسلام سے پہلے, جو بچیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے, ان کے بعد ان کے بارے میں قرآن پاک میں آیت آئی ہے کہ قیامت کے دن وہ بچی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ پوچھے گی مجھے کیوں زندہ دفن کیا گیا تھا. تو وہ بچیاں جو زندہ دفن کر دی جاتی تھیں اسلام سے پہلے ان کا رواج تھا. اسلام نے آ کے اس کسٹم کو ختم کر دیا, حالانکہ اس میں کوئی لاجک نہیں تھی. کوئی لاجک نہیں بنتی کہ ایک بچی پیدا ہوئی اور آپ نے اس کو زندہ دفن کر دیا. ایک جان ہے, وہ پیدا ہوئی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے جینے کا حق دیا ہے, اس کو زندہ رہنے کا حق ہے. کسی بھی جاندار چیز کو زندہ رہنے کا حق ہے, اس کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. آپ اس کی لائف کیسے لے سکتے ہیں, کسی کی جان آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ ایک کسٹم تھا ان کا, اسلام نے آ کے اس کو ختم کر دیا. اور بہت سارے کسٹم سے, بتوں کی عبادت ان کا کسٹم تھا, یا جو بھی چیزیں ان کی سورج آتش پرستی کرتے تھے, یا جو بھی رسم رواج ان کے تھے, اسلام نے ان کو آ کے ختم کیا تھا. اسلام نے آ کے ان ساری چیزوں کو ختم کیا تھا کہ اسلام رسم و رواجوں کے خلاف تھا جن کی کوئی لاجیکل بیس نہیں ہوتی. اسلام لے کے آیا تھا ریشنیل کو, ایسی چیزیں جن کو عقل تسلیم کرے, جن کی کوئی لاجک بنتی ہو, جن کی کوئی ریزن بنتی ہو. تو یہاں پہ سی ایس ایس میں آپ کو آپ کا وہ والا رٹا رٹایا دین نہیں چاہیے کہ بھائی ہمارے بڑے تو یہ کرتے تھے, ان کے بڑے تو یہ کرتے تھے, تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے, ہم نے بھی یہی نہیں کرنا. یہ نہیں چاہیے. اسلامک کورس, اسلامک اسٹڈیز کورس, سی ایس ایس کو یہ نہیں چاہیے. ریشنیل چاہیے اور عقل چاہیے, عقل چاہیے. یہاں پہ وہ اندھا دھند جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا مولویزم کی, بھاگنے والی, کہ نہیں یہ کہہ دیا یہ لکیر کہ ہم فقیر ہیں تو ہم نے اسی آیت پہ چلنا ہے. یہاں پہ وہ بات نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے, اپنے قرآن پاک کو, دین کو, اسلام کے میسج کو سمجھنا. اگر اتنا بڑا دین نازل ہوا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں ایک چیز کو سمجھانے کے لیے, تو اس چیز کا کوئی پوٹینشیل تو ہوگا نا. اس چیز میں کچھ تو انٹینسٹی ہے, اس چیز میں کچھ تو ہے کہ وہ چیز صرف اس لیے آئی ہے کہ کوا بولے تو مہمان آتے ہیں اور چپل الٹی ہو جائے تو اس کو سیدھا کر دو, یا جھولا خالی نہیں لانا چاہیے. وہ دین اس طرح کی فضولیات کے لیے تو نازل نہیں ہوا نا. اس دین کی کوئی انٹینسٹی ہے, کوئی انتہا ہے. تو اسلام اس لیے آتا ہے تاکہ لوگ اس کی انتہا کو سمجھ سکیں کہ انسانیت کی معراج کیا ہے بیسکلی. تو اسلام کیا کرتا ہے؟ ریشنیل کی بات کرتا ہے, عقل کی بات کرتا ہے, سمجھ کی بات کرتا ہے. کسٹم, رسم رواج یا جاہلانہ باتیں, جاہلانہ حرکتیں اسلام ان کی بالکل بھی الاؤ نہیں کرتا, نہ اسلام ان کو اجازت دیتا ہے. پریکٹیکلٹی اینڈ بیلنس آف دنیا اینڈ آخرت, یہ بات ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں. اگین یہ وہی بات ہے, پریکٹیکلٹی اینڈ بیلنس آف دنیا اینڈ آخرت. بیلنس آف دنیا اور آخرت, ہم اکثر بات کرتے ہیں دنیا اور آخرت کا انسان بیلنس کیسے رکھے. تو دنیا اور آخرت کا بیلنس رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. آپ نے اپنی دنیا کو موڈیفائی کرنا ہے, آپ نے اپنی دنیا کو ماڈریٹ انداز میں اس طرح لے کے چلنا ہے جیسے دین نے آپ سے کہا ہے. جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے ان سے آپ نے رک جانا ہے, جن چیزوں کو اسلام نے کرنے کا کہا ہے ان کو آپ نے کرنا ہے. تو آپ ایک بیلنس پہ ہو, آپ ایک اسٹریٹ راستے پہ ہو. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کو جمع نفی کر کے آپ کے سارے حساب کتاب کلیئر ہو جانے اور آپ کو اپنے کیے کا سارا ریوارڈ مل جانا ہے, جو بھی اعمال انسان نے کیے ہوں گے. تو اس میں ہم مشکل کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس کا بیلنس کیسے کریں, اس کا بیلنس کیسے کریں. نہیں, اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایونٹ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بھی آپ کے پاس پوائنٹ آ کے کھڑا ہوگا, تو آپ اس میں دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں, اور اینڈ پہ آپ چوز کر لیں اسلام کیا کہتا ہے. بس جو پوائنٹ اسلام نے اس کے بارے میں جو آرگومنٹ دیا آپ نے اس کو چوز کر لینا ہے. اس کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں, ان کے بڑوں نے کیا کہا تھا اور ان کے بڑوں نے کیا کہا تھا, پھر وہ سب کچھ زیرو ہو جاتا ہے جب آپ نے اس معاملے میں اسلام سے ریفرنس لے لیا. اسلام سے ریفرنس لیں اور اس پہ اڑ جائیں, آپ کا آرگومنٹ ٹھیک ہے تو بس اپنے آرگومنٹ پہ پکے ہو جائیں. اس طرح آپ کی دنیا بیلنس ہوتی ہے. جب دنیا بیلنس ہوتی ہے تو دین کے حساب سے تو پھر دین تو آٹومیٹکلی بیلنس ہو جاتا ہے. یونٹی ان ایکشن, تھیوری ان ایکشن. جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ ٹائم سے یا اسپیس سے یا کسی جگہ پہ جانے سے یا کسی خاص انوائرمنٹ میں کسی خاص موقع میں جو چیز غلط ہے وہ چیز ٹھیک ہو جائے. اگر کسی انسان نے قتل کیا تو وہ غلط ہے, اگر آپ کے بھائی نے قتل کیا تو وہ بھی غلط ہے, اگر آپ کے باپ سے قتل ہو گیا تو وہ بھی غلط ہے. اگر جھوٹی گواہی دینا غلط ہے, جھوٹی گواہی آپ نے کسی دشمن کے خلاف دی ہے وہ بھی غلط ہے, جھوٹی گواہی آپ کسی دوست کے لیے دے رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. تو جھوٹی گواہی غلط ہی ہے. ٹھیک اسی طرح اگر مطلب کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی میٹر ایسا ہے جو اسلام کے اگینسٹ ہے, وہ میٹر اگر آپ کے اپنے رشتہ داروں سے ہو گیا تو وہ صحیح نہیں ہو جاتا. ہمارے ہاں اکثر دیکھا گیا کہ ہمارے کوئی غلطی, کسی سے ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ تو اس کی جان لے لی جائے. لیکن ہاں اگر وہی غلطی اس سے 1000 گنا بڑی غلطی ہمارے اپنے کسی بہت قریبی رشتہ دار سے یا کسی بہت پیارے سے ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو معاف کر دینا چاہیے. معافی کے لیے اور ہر چیز کے لیے ہم اس ٹائم سارے اسلام بھول جاتے ہیں. اس ٹائم ہمیں کوئی اسلام یاد نہیں آتا کہ نہیں جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو جب اگر ایک چیز غلط کسی ایک انسان کے لیے غلط ہے, وہ چیز ہر کسی کے لیے غلط ہے.
وہ چاہے پھر آپ کا کتنا سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اور آپ آزمائے بھی انہیں رشتوں سے جاتے ہیں جو آپ کو پیارے ہوتے ہیں، دنیا سے آزمائے نہیں جاتے آپ۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچاؤں سے آزمائے گئے تھے، ابو لہب سے اور ابو سفیان سے آزمائے گئے تھے۔ اسی طرح حضرت آسیہ اور فرعون کا واقعہ، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام ان کی بیوی اور بیٹوں سے آزمائے گئے تھے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام بیوی اور بیٹے سے آزمائے گئے تھے، اسی طرح یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں سے آزمایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ کسی بھی پیغمبر کی آپ مثال اٹھا کے دیکھیں تو وہ آزمائے انہی قریبی رشتہ داروں سے جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے یہ تو نہیں کیا تھا کہ اگر میری بیوی یا میرے بچے غلط ہے تو میں تو پیغمبر ہوں تو میں اس چیز کا بینیفٹ لے سکتا ہوں، جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے کہ اگر کسی عام آدمی نے اس سے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ساری عمر سڑتا رہے گا، اور اگر کسی طاقتور سے جرم ہو گیا، کوئی طاقتور عورت ہے اس نے اپنی گاڑی کے کریش میں 4-6 لوگوں کو کچل بھی دیا ہے، تو وہ کیونکہ وہ لوگ تو عام لوگ تھے نا، ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، تو آپ 2-4 کروڑ 10 کروڑ دے کے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے اور آپ ایزیلی بیل پہ باہر آ جاتے ہو۔ تو اگر وہی جرم ہمارے رشتہ داروں سے ہوا تو وہ میٹر نہیں کرتا، اگر وہی جرم کسی عام آدمی سے ہوا تو وہ میٹر کرتا ہے، اس کو پھانسی کی سزا ملنی چاہیے۔ اس طرح نہیں تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، ان لوگوں نے حق کا راستہ لیا تھا، چاہے وہ ان کی سگی اولاد تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا تھا۔ نوح علیہ السلام کشتی میں تھے، ان کا بیٹا درخت پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے آگے وہ ڈوب گیا تھا۔ لٹرلی ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں اور ان کو پڑھ کے ایسے بھول جاتے ہیں جیسے یہ صرف ایک صدی کا قصہ ہے، لیکن اگر ہم اس چیز کو ڈیپتھ میں جا کے ایک دفعہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ نوح علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، انہوں نے ایک کشتی بنائی جو ان لوگوں کو محفوظ کرنے جا رہی تھی، اور انہیں پورا یقین تھا، اور ان کا بیٹا اس کشتی میں سوار نہیں ہوا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے، لیکن انہوں نے کس چیز کو پریفرنس دی تھی، انہوں نے اس چیز کو پریفرنس دی تھی جو انہوں نے ان سے اللہ تعالیٰ نے مانگا تھا، جو ڈیمانڈ ان سے اللہ نے کی تھی، وہ ان سب کو پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کو بھی حکم ہوا تھا کہ اپنے ساتھ جو ان کے پائیس لوگ ہیں، جو ان کے ساتھ پاک لوگ ہیں، ان کو لے کے اس بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ تو ان کی پوری کی پوری بستی کو الٹا دیا گیا تھا، فرشتوں نے الٹا دیا تھا پوری بستی کو، سب ختم ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی پیچھے چھوڑا تھا، اپنی بیوی کو بھی، اپنے بیٹوں کو بھی، سب کو ان کو پیچھے چھوڑنا پڑا تھا۔ انہوں نے بھی اینڈ پہ حق کا راستہ چوز کیا تھا۔ تو یہ جو حق کا راستہ ہوتا ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو حق کا راستہ ہوتا ہے وہ ہر کسی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ایسے نہیں ہوتا کہ حق کا راستہ کسی سے غلطی ہوئی ہے تو آپ حق پر چار کرتے جائیں، لیکن اگر وہی غلطی آپ کے گھر میں آپ کی اولاد سے یا آپ کے ماں باپ سے یا آپ کے بچوں سے یا آپ کے بہن بھائیوں سے ہو گئی ہے تو وہ حق اس ٹائم چینج ہو جاتا ہے۔ وہی ٹائم ہوتا ہے آپ کی آزمائش کا، جس ٹائم میں آپ نے اپنے اپنوں سے آزمائے جاتے ہیں۔ آپ نے اس ٹائم میں ایک سٹینڈ لینا ہوتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ ایک پوائنٹ دینا ہوتا ہے کہ ہاں میں غلط کے ساتھ ہوں یا صحیح کے ساتھ۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھئی میں تو فلاں میرا دوست تھا یا میرا بھائی تھا، ہم اس کے ساتھ کھڑے رہے، حالانکہ وہ غلط تھا لیکن میں کھڑا رہا۔ نہیں، آپ غلط تھے اور آپ کھڑی رہے، آپ نے کسی حقدار کا حق مارا، آپ نے کسی کا جائز حق مارا، آپ نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی، ظلم کیا، تو یہ چیزیں فخر کی نہیں ہیں۔ دنیا میں آپ رشتہ داریاں نبھانے نہیں آئے، دنیا میں آپ اسلام کے بیسک ویلیوز، ایک ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے اندر پورا ایک اسلام کا ماڈل ہے، وہ ان ویلیوز کو ہولڈ کر رہا ہے، تو آپ یہاں پہ ان ویلیوز کو ہولڈ کر کے آئے ہیں اور آپ یہاں پہ ان ویلیوز کو امپلیمنٹ کرنے آئے ہیں۔ آپ یہاں پہ اس طرح کی چیزیں کرنے نہیں آئے، ساتھ دینے نہیں آئے لوگوں کا۔ نیکسٹ آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے کمپلیٹنس۔ کمپلیٹنس ہے، کاملیت ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، صبح سے شام تک سونا جاگنا کھانا پینا ہنسنا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز بتا دی ہیں کہ آپ نے کرنا ہے، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، کیسے ہنسنا ہے، کیسے لوگوں سے ملنا جلنا ہے، طریقے سے ملنا جلنا ہے، کسی کو بدتمیزی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرنی، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، مظلوم کو جھڑکنا نہیں ہے۔ صبح سے شام تک آپ نے کیا کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال کرنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیا کھانا پینا ہے، ساری چیزیں، یہ ساری باتیں ہمیں کامن انڈرسٹینڈنگ ہماری ولاقت، مطلب یہ قرآن پاک ہے جس میں تمہارے لیے ہر چیز کے بارے میں مثال ہے۔ اس کا آپ اردو ترجمہ نکال کے یا انگلش ترجمہ نکال کے دیکھ لیجیے گا۔ جنرل انڈرسٹینڈنگ اس کی بنتی ہے کہ قرآن پاک آپ کے لیے ایک مثال ہے جس میں آپ کو ہر بات کی انڈرسٹینڈنگ دی گئی ہے۔ نیچر اینڈ، اگلا ہمارے پاس ٹاپک ہے نیچر اینڈ تھنگس جو آپ ایز اے ہیومن کر سکتے ہیں۔ اچھا، نیچرل اور ایزی ہے، نیچرل اور ایزی ہے وہ چیزیں آپ سے اسلام کرنے کا کہتا ہے جو ایز اے ہیومن بینگ آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اسلام نے آپ کو کبھی کہا ہے کہ 4 بکرے چڑھائیں، یا اسلام نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ سونے کی دیگ چڑھائیں یا 4 بکرے چڑھائیں یا آپ سری چڑھائیں لا کے یا زعفران لا کے چڑھائیں۔ اسلام تو کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرتا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ صبح سے شام کو اٹھ کے حفاظت کے ذکر پڑھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ شیاطین سے حفاظت فرمائیں گے آپ کی۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانی ہے تو آپ کے قرآن کی آیتوں میں سے اپنا علاج ڈھونڈیں، شفا ڈھونڈیں، قرآن پاک پڑھیں، وہ آپ کے لیے روح کی اور دل کی شفا ہوتی ہے۔ اسلام تو صرف اس طرح کی جنرل انڈرسٹینڈنگ کی باتیں کرتا ہے، اسلام آپ کو کسی کمپلیکیشن کی طرف لے کے نہیں جاتا، بہت نیچرل ہے، بہت ایزی ہے۔ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ جا کے پہاڑ پہ 40 دن کا چلا کاٹیں یا کسی دریا میں یا سمندر میں کھڑے ہو کے 40 دن کا چلا کاٹیں، یہاں بلوچستان کی پہاڑیوں میں جا کے بیٹھ جائیں اور وہاں جا کے آپ پتھروں میں 40 دن چلے کاٹیں۔ اسلام تو ایسی کسی چیز کی آپ کو نہ اجازت دیتا ہے، نہ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ کریں۔ اسلام تو کہتا ہے آپ اٹھیں، اپنی 5 نمازیں پڑھیں، کسی کے ساتھ غلط نہ کریں، ناجائز نہ کریں، نارمل اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کریں، آپ ہمبل رہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں، انسان وہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہیں جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ اتنی سی بات اسلام کہتا ہے، اس کے نہ آگے کوئی بات ہے نہ کوئی پیچھے کوئی بات ہے، کامن سی چیزیں اسلام آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اتنا نیچرل ہے، اتنا ایزی ہے جو عام انسان کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے ہمارے پاس پروفیسر
ای بی ٹیلر کی ایک ایگزامپل تھی کہ بلیف ان اسپرچل بینگ از کالڈ ریلیجن. ریلیجن کی جنرل سی ایگزامپل لکھی ہوئی ہے. بلیف ان اسپرچل بینگس از کالڈ ریلیجن. ریلیجن باڈی اور اسپرٹ دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس. باڈی اور اسپرٹ دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس. اسپرچل بلیفس ہوتے ہیں ہمارے, جیسے کہ عبادات ہوتی ہیں ہماری, ہندو سکھ مسلم سب کی عبادات ہوتی ہیں, وہ ہمارے اسپرچل بلیفس ہوتے ہیں. اسی طرح دین اور جو ہے ریلیجن ہمارا صرف کیا ہوتا ہے, دین ہماری اس کی پوری باڈی ہوتی ہے, ریلیجن ہمارا صرف اسپرٹ ہوتا ہے. دین اور مذہب میں دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں, وہ ہم دین اور مذہب کے سیپریشن میں پڑھیں گے کہ دین کیا ہوتا ہے, مذہب کیا ہوتا ہے. دین ایک مکمل کامل ذات حیات ہوتا ہے, اور مذہب اس کے اندر صرف ایک پارٹ ہوتا ہے, اس کا اسپرٹڈ پارٹ ہوتا ہے. مذہب اس کی عبادات ہوتی ہیں جیسے کسی بھی مذہب میں ہوتی ہیں. لیکن دین کیا ہوتا ہے, دین کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہوتا ہے جو ڈیل کرتا ہے کلچر سے, سویلائزیشن سے, اکانومی سے, سوشل پولیٹیکل ایشوز سے, ڈیوائن رائٹ سے, ساری چیزوں سے ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, اکانومی لائف ہمارا ڈیتھ ہے, پولیٹیکل سوشل اکنامک کلچرل ساری چیزوں سے ڈیل کرتا ہے. لیکن جو مذہب ہے وہ صرف اسپرچل باتیں کرتا ہے, عبادات سے ڈیل کرتا ہے. جیسے ہماری عبادتیں کیسے ہوں گی, ہم مسجد جائیں گے, جو چرچ میں جائیں گے, مندر میں جائیں گے, کرسچنس کہاں جائیں گے, یہ ان کا مذہب ہوتا ہے. یہ جو سارے ہوتے ہیں یہ مذہب ہوتے ہیں جو آپ کو ایک بیسک کوڈ آف لائف نہیں دیتے, جو آپ کو بالکل آپ کا اسلام دین اس لیے ہے کیونکہ یہ آپ کو سوشل کانٹریکٹ بھی دیتا ہے, پولیٹیکل سسٹم دیتا ہے, جوڈیشل سسٹم دیتا ہے, اکنامک سسٹم دیتا ہے. اسلام آپ کو سویلائزیشن دیتا ہے, کلچر دیتا ہے, اکانومی کے بارے میں کمپلیٹ سیٹ دیتا ہے. اسلام آپ کو زندگی کا کون سا میٹر ہے جو نہیں سکھاتا, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, سورہ مائدہ میں دسترخوان کے آداب ہے. اسلام آپ کو ساری چیزیں سکھاتا ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے, لوگوں سے کیسے ملنا ہے, مطلب اخلاقیات کیسی ہونی چاہیے, مورلس کیسے ہونے چاہیے, کون سا ایسا ٹاپک ہے جس کو اسلام نے نہیں چھیڑا, طلاق کیا ہے, وراثت کیا ہے. اسلام ہر چیز کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے, ہر چیز کے بارے میں اسلام آپ کو ڈیٹیلس کنوے کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف جس کو ہم دین کہتے ہیں. دین ورسز ریلیجن کا ہمارے پاس کانسیپٹ آ گیا. جنرل سی ہم انڈرسٹینڈنگ دین کی اور ریلیجن کے لیے یہ سارے ٹاپکس اسی طرح چلیں گے, اسی طرح چلیں گے. یہ سارے میں نے پورا چیپٹر کا PDF بنائی ہوئی ہے, اس طرح ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بات چلتی جائے گی. آپ نے بس اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, آپ نے اس کے چھوٹے کی نوٹس لینے ہیں, اور آپ نے پھر اپنی ریڈنگس کرنی ہے, اپنی ریڈنگس کو انہانس کرنا ہے, اس میں سے ریفرنسز ڈالنے ہیں. آپ نے اس کو اپنی ریڈنگ کو بہت پیارا شاندار سا کر کے پھر اس میں پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے. اچھا, آگے ہمارے پاس دین ورسز ریلیجن کا ڈفرینس ہے. ہمارے پاس دین اور مذہب. دین مکمل ضابطہ حیات ہوتا ہے, میں نے پہلی بات کر لی. زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے, کمپلیٹ وے آف لائف ہوتا ہے. مذہب صرف راستہ ہوتا ہے, سیٹ آف بلیفس ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, دین ہمارے پاس ڈے آف ججمنٹ. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ان کو چھوڑ دیں. ہمارے پاس جو ریلیجن ہوتا ہے, کوئی بھی مذہب ہوتا ہے ہمارے پاس, اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے, اس کا کوئی پرپس ہوتا ہے, اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی آخرت یا دنیا یا اچھائی یا برائی کا بھی مقصد ہوتا ہے کہ عبادت کریں گے تو یہ ملے گا, نہیں کریں گے تو یہ نہیں ملے گا. لیکن سارے ریلیجنس کے سارے دین جو دین ہوتا ہے وہ ریلیجن کے اندر, ریلیجن ہوتا ہے وہ دین کے اندر آتا ہی آتا ہے, وہ اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سوشل آرڈر کریٹ کرتا ہے دین. ایک چھوٹی سی مطلب سمپل انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ کوئی بھی دین ہوتا ہے وہ سوشل انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتا ہے. جیسے سکھوں کا بھی ایک سوشل آرڈر ہے, عیسائیوں کا سوشل آرڈر ہے, ہندوؤں کا سوشل آرڈر ہے. انسان کا جو سوشل آرڈر ہوتا ہے اس کے دین پہ اور اس کی سوشل ویلیوز پہ بھی مطلب چل رہا ہوتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں زیادہ تر دیکھیں تو ہماری زندگی میں جو عمل دخل ہے زیادہ تر ایک دین کا ایک اندیکھا سوشل کانٹریکٹ ہے جس پہ ہم سب لوگ چل رہے ہیں. اگلی بات ہے ہماری سوشل آرڈر کریٹ کرتا ہے. سمپل سی بات ہے, جیسے دین کہتا ہے کہ ہمارا کسی کے حق نہ مارو, کسی کی جان پہ ظلم نہ کرو, اور اس طرح کی ساری جنرل چھوٹی انڈرسٹینڈنگ کی چیزیں جو ہم نے پہلے ڈسکس کر لی ہیں. دوبارہ وہی باتیں گین اینڈ اگین وہی چیزیں, آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ساری باتیں ہم ڈسکس کر کے آگے, ہم جتنا کچھ اسلام کے لیے ڈسکس کر کے آئے ہیں نا وہ سارا کچھ اسلام کے ایز اے دین آئے گا, ان چیزوں میں آئے گا, اسلام کے دین میں آئے گا. جب آپ اس کو ریلیجن میں آئیں گے تو آپ اس میں ریلیجن کو اس چیز کو ساتھ ریفرنس دیتے جائیں گے کہ ریلیجن میں کیا چیز نہیں ہوتی. اس کے بعد گائیڈنس, رہنمائی ہوتی ہے. اس کے بعد مورالیٹی, اخلاقیات دیتا ہے دین, ہمیں ہوپ دیتا ہے, امید دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کا خدا ہے, کوئی ڈیوائن پاور ہے جو آپ کو اینڈ پہ ریوارڈ کرے گی, یا جس نے آپ کو سزا دینی ہے تو آپ گناہ اور ثواب کے چکر میں پھر آپ انسان ان چیزوں کو اس حساب سے دیکھتا ہے کہ گناہ بھی ہوگا کہ چیز کا اور ثواب بھی ہوگا, تو پھر انسان کانسیکوینسز کو کنسیڈر کرتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے. اگر کوئی اس طرح کا دین کا اور ریلیجن کا کانسیپٹ نہ ہو, اور اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کی چیز یا ڈیوائن رائٹ کا یا آخرت کے دن کا ہمارے پاس کوئی عقیدہ نہ ہو, تو پھر دنیا تو رہنے کے قابل نہیں رہے گی. ہمیں کیسے پتہ چلے گا پھر کہ ہمیں سزا جب ہمیں یہ کانسیپٹ ہوگا نا ہمیں سزا ہی نہیں ملی, تو پھر ہم کسی چیز کو کیسے غلط یا صحیح کے ترازو میں ہم تول سکتے ہیں. وہ چیزیں میٹر نہیں کریں گی نا. پھر ایکوالٹی کا دین کیا کرتا ہے, ہمارے پرپس دیتا ہے, اور سوشل آرڈر دیتا ہے, کانفیڈنس گائیڈنس دیتا ہے, مورالٹی دیتا ہے, آگے ہمارے پاس ہوپ دیتا ہے, اور ایکوالٹی میں مساوات دیتا ہے دین ہمیں. ریلیجن ہمیں دین ہماری ہیلپ پہ بھی فوکس کرتا ہے, پنکچوالٹی پہ فوکس کرتا ہے, پیشنس پہ بھی, پرسیورنس پہ بھی. دین چھوٹی ہر طرح کی چیز پہ فوکس کرتا ہے. دین ہر چیز کے لیے دیتا ہے پنکچوالٹی. ہمارے پاس اگر دین میں کوئی عبادت ہے, جیسے ہماری نماز ہے, تو وہ ہمیں پنکچوالٹی دیتی ہے کہ ہم نے وقت پہ نمازیں پڑھنی ہے, ہمارا ایک ٹائم فکس ہے. پیشنس, صبر, روزے سے ہم صبر سیکھتے ہیں. اس طرح پرسیورنس, مستقل جستجو, جس طرح حج میں ہم سیکھتے ہیں, یا زکوٰۃ ہے جو انسان کو اپنی ذات پہ جبر کرنا سکھاتی ہے. مال کی محبت انسان کے اندر بہت زیادہ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, تو آپ اپنے مال میں سے ایک حصہ نکال کے غریبوں کو دیتے ہیں, صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا, اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو پاک کریں گے اس سے. تو یہ آپ اپنے اوپر ایک قسم کا اپنے دل پہ کرتے ہیں, ایک قسم کا نا
خود کو ہولڈ کرتے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے نام میں وہ چیزیں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صرف خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں آپ کو دین سے پتہ چلتی ہیں. اس کے بعد ڈفرینس کیا ہے دین اور ریلیجن کا. یہ کوشچن اب نہیں آتا، یہ کوشچن پہلے آتا ہوتا تھا. اب کنٹمپریری ایشوز آتے ہیں، چیلنجز آتے ہیں، سول سروسز کی مطلب اکاؤنٹیبلٹی کے ریلیٹڈ کوشچنز آتے ہیں، اس طرح کے کوشچنز آتے ہیں. اجتہاد کی سوسائٹی میں بہت ضرورت ہے. تو جنرل انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی دین یا ریلیجن کا ڈفرینس آ جائے یا کمپیریزن آ جائے تو آپ کو آنا چاہیے، ورنہ یہ کوشچنز اب اتنے زیادہ ریلیونٹ نہیں رہے. آج سے 5-7 سال پہلے یہ کوشچنز آتے تھے، اب پیپر بہت کنٹمپریری ایشوز کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں، سولوشنز بیسڈ پیپر ہو گئے ہیں. ڈفرینس کیا ہے دین اور مذہب کا. دین سپریم لا ہوتا ہے، وہ اس کو چینج نہیں ہو سکتا. مذہب ذاتی معاملہ ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا ریلیجن از اے پرسنل چوائس ہے. جیسے ویسٹ میں اگر آپ چلے جائیں تو دین ان کا ذاتی معاملہ ہے، اس کا اسٹیٹ سے یا اس کا کسی بھی چیز سے لینا دینا نہیں ہوتا. تو وہاں پہ اگر آپ ایتھیسٹ بھی ہو جاتے ہو، آپ کوئی بھی چیز فالو کرتے ہو، اگر آپ نے کچھ بھی فالو کر لیا تو وہ آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور نہ آپ اس کے لیے کسی کو رسپانسبل جواب دینے کے لیے. وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، اسٹیٹ کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ لیکن سپریم لا ہوتا ہے، دین سپریم لا ہوتا ہے جو آپ کی پوری لائف کو ہولڈ کرتا ہے، جس کے لیے آپ اپنے اعمال کے لیے رسپانسبل ہوتے ہو. آپ اگر ہم یہاں پہ کوئی غلط چیز کرتے ہیں تو ہم ایز اے سوشل انسان بھی رسپانسبل ہیں، اپنی سوسائٹی کو بھی، اور ہم اللہ کو بھی رسپانسبل ہیں، جواب دہ ہیں کہ ہم نے ایز اے دین کے ریگارڈ کوئی غلط حرکت کی ہے، کوئی غلط بات کی ہے، کوئی غلط چیز کی ہے، تو ہم اس کے لیے بھی رسپانسبل ہیں. ہم نے جواب دینا اینڈ پہ کہ ہم نے یہ چیز غلط کی تھی. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس دنیا میں سزا ملے گی، لیکن آپ کو آخرت میں بھی اس چیز کے لیے سزا ملے گی. یا اگر آپ کو ریوارڈ ہے کسی چیز کا تو صرف اس دنیا میں نہیں ہوگا، آپ کو آخرت میں بھی ریوارڈ ملے گا. لیکن مذہب اس کو ایسا دیکھتا ہے کہ ذاتی معاملہ ہے، میں نے کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر اس کو عمل کر لیا میں نے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں کیا تو میرا کوئی ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کی سزا دی جائے یا جزا دی جائے. مطلب اگر ان کے نزدیک اگر عبادات ہمیں ہے کہ عبادات نہیں کی، روزہ نہیں رکھے، نماز نہیں پڑھی، تو اس کا ہمیں گناہ ملے گا، یا وہ ہماری قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. لیکن وہ لوگ اس چیز کو اس طرح کنسیڈر نہیں کرتے کہ اگر انہوں نے اس طرح کی عبادات نہ کی یا مورل ویلیوز کو فالو نہ کیا تو وہاں پہ کہیں پہ جواب دیں. یونیک وے آف لائف ہوتا ہے، ڈیوائن ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کو کنسیڈر کرتا ہے. وجہ جو ہوتی ہے دین کی موکل اور بنیاد ہوتی ہے، وحدانیت ہے، ذمہ داریاں دین دیتا ہے، طاقت ہے تقدیر بدلنے کی. اس کے علاوہ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، شیر اور یہ امیت، یہ ساری چیزیں یہ کچھ جنرل ریفرنسز ہیں. دین کیا کرتا ہے؟ آپ کے پاس سپریم لا ہوتا ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہوتا ہے، ڈیوائن ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کو کنسیڈر کرتا ہے، دونوں کو ریشنلٹی پہ بیس کرتا ہے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا وحدانیت پہ، یونٹی پہ. وحدانیت اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس پہ بیس کرتا ہے. ذمہ داریاں ہوتی ہیں، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. دین میں آپ جب آپ کسی دین کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس دین کے جو بیسک ویلیوز ہوتی ہیں ان کو فلفل کرنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ اسلام کے اندر آ گئے ہیں تو پھر آپ کی ذات میں سے اسلام جھلکنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ قرآن پاک نے اٹھ کے کھول کے نہیں بتانا نا کہ میں اسلام ہوں، یہ آپ نے بتانا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے اندر سے اسلام کا اور قرآن کا عکس جو ہے وہ جھلکنا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے ملے تو وہ سیٹسفائڈ ہو کے اٹھے، وہ تسلی سے اٹھے، وہ یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان چیز کیا ہے، ان کے پاس تو بندے کو آنا نہیں چاہیے دوبارہ. چاہے وہ مسلم ہو، چاہے نان مسلم ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، وہ آپ کے پاس بیٹھے تو تکلیف سے نہ اٹھے، وہ ایٹ لیسٹ انسان خالی ہو کے اٹھے، سکون سے اٹھے. طاقت تقدیر بدلنے کی اسلام آپ سے یہ تو نہیں کہتا، دین آپ سے کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ بیٹھے رہو، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو تمہیں مل جانا اور تمہارے گھر پہنچ جانا. اسلام تو کہتا ہے کہ آپ اٹھیں، کوشش کریں، محنت کریں. ہاتھ سے کمانے والا اللہ تعالیٰ کو دوست ہے اور اپنی تقدیر کو بدلیں. جو جتنی محنت کرے گا میں نے اس کے لیے لیس الانسان الا ما سعی، انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو مل جاتی ہے، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں. اگر آپ نے دنیا میں گناہ کیا تو آپ نے گناہوں کے لیے کوشش کی، آپ کو آخرت میں جہنم مل جائے گی. اگر آپ نے دنیا میں نیکیاں کی ہیں تو آپ نے ایک کوشش کی ہے جنت کے لیے، آپ کو جنت مل جائے گی. اسی طرح دنیا میں اگر آپ نے محنت کی ہے تو آپ ایگزام میں پاس ہو جاؤ گے. لیکن اگر آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے بیٹھ کے 40 دن کا چلا کاٹا یا 40 دن آپ جانماز پہ بیٹھے رہو، اور ایک بچہ جس نے 40 دن پڑھ کے محنت کی ہے تو ڈیفینیٹلی سیٹ اس کی ہے جس نے 40 دن پڑھ کے محنت کی ہے، آپ کی نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ نے صرف دعائیں کرانے پہ توکل کیا، اگر آپ نے صرف تسبیحیں پڑھنے پہ توکل کیا اور کسی بچے نے بہت محنت کی ہے تو سیٹ آپ کی نہیں ہے، اس بچے کی ہے. انسان جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے. اگر آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی تو ڈیفینیٹلی آپ نے اتنی محنت نہیں کی جتنی شاید کسی اور نے کی تھی اور وہ اس کو مل گئی. بہت اینڈ پہ جا کے کہیں لک کا کانسیپٹ آتا ہے جس کو ہم سب سے پہلے لے آتے ہیں اور اس کو ہم اپنی پوری زندگی کا سرکل بنا کے ہر چیز کو لک پہ چھوڑ کے ہم اپنے انکانشیس کو الاؤ کر دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کو ڈرائیو کرے. ہم اس کو اپنی زندگی کا ڈرائیور بنا کے انکانشیس پہ اپنے ہر فیصلے کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اینڈ پہ ہم بیٹھ کے روتے ہیں کہ ہماری تو تقدیر ہی صحیح نہیں تھی، ہماری تو قسمت ہی خراب تھی. حالانکہ قسمت اور تقدیر جو ہے آپ کی محنت پہ اور آپ کی ول پہ اور آپ کے ڈیسیجنس پہ اور آپ کے ڈٹرمنیشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. یہ آپ کی ہاتھ چھوڑ کے اور تقدیر پہ سارا کچھ چھوڑ کر اللہ پہ سارا کچھ چھوڑنے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اٹھیں، محنت کریں، ہمت کریں اور اینڈ پہ اپنا ریوارڈ لے لیں. یہ چیز دین ہوتی ہے جو آپ کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف دیتا ہے. اس طرح مذہب ہوتا ہے ہمارے پاس. مذہب ذاتی مسئلہ ہے، ترمیم شدہ ہے، تبدیل شدہ ہے. سارے مذاہب میں بہت زیادہ ترمیم ہوئی ہوئی ہے، ہم نے بات کر لی. مذہب انسانوں کے بنائے ہوئے، سکھزم اور جو ہے بدھزم، ہندوازم، سارے انسانوں سے چل رہے ہیں. ان کے کوئی نبی پیغمبر تو نہیں تھے، ان کی کوئی بنیاد تو نہیں تھی، ہمیں ان کے اینڈ پہ لوگ ہی ملتے ہیں. آگے ہے ہمارے پاس وہی بات ہے، دنیا اور آخرت، سائنس یا دین. یہ بات ہم کرتے ہیں. وہ کچھ دین ہے جو مطلب ویسٹ میں ویسے بہت ساری تھیریز ملتی ہیں، اب تو ایسٹ میں بھی ملتی ہیں ویسے تھیریز کے. کچھ جو ہیں بلیورز ہیں سائنس کے اور کچھ بلیورز ہیں ریلیجن کے یا دین کے. کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت پیٹ ریلیجیس کو فالوور ہوتے ہیں، جیسے فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں بالکل ہی ریلیجن کو فالو نہیں کرتے، وہ سائنس پہ بلیو کرتے ہیں. وہ ریشنل آئیڈیاز پر، سائنٹیفک آئیڈیاز پر، سائنٹیفک تھیریز کو یا فلاسفیکل تھیریز کو، رینے ڈیکارٹ اور
اس طرح کی چیزوں کو وہ فالو کرتے ہیں، اس طرح کے کانسیپٹس کو وہ فالو کرتے ہیں. پلیٹو ہے، ایرسٹوٹل ہے، ڈیکارٹ ہے، یا جتنے بھی اس طرح کی تھیریز ہیں جو ان پہ بلیف ہوتا ہے، ان کا ریلیجن پہ ایز اٹ از بلیو نہیں ہوتا اتنا زیادہ. پولیتھیزم پہ بلیو کرتے ہیں، کرسچینٹی وغیرہ ہیں، وہ صرف فائدہ ہی دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو ان کو فائدہ دے سکتے ہیں. کرسچینٹی میں بھی ہم دیکھتے ہیں 500 سال پہلے، 700 سال پہلے اس طرح کی جو چیزیں تھیں، وہاں پہ جنت کی ٹکٹیں بکا کرتی تھیں. وہ لوگ چرچ تھا، وہ جنت کی ٹکٹیں بیچتا تھا، پھر لوگ اپنے پیسے والے لوگ جنت کی ٹکٹیں خرید کے تو گناہ معاف کروا لیتے تھے. اس طرح کی چیزیں جہاں پہ صرف فائدوں کو دیکھا جاتا ہے، کیا چیزیں آپ کو ریوارڈ کر سکتی ہیں، یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کی جاتی ہیں کہ ریلیجن آپ کو ریوارڈ کیسے کر سکتا ہے، جو ریلیجن سے آپ کو ریوارڈ کیسے مل سکتے ہیں، فائدے کیسے مل سکتے ہیں. ہاں لیکن ریلیجن جہاں پہ لمیٹیشنز لگاتا ہے تو ان چیزوں کو آپ پھر اڈیپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے. لمیٹیشن لگانے کی آپ ریلیجن کو اجازت نہیں دیتے. اس کے بعد آگے جو ہے ریلیجن، اس میں تو آپ ڈال سکتے ہیں تقدیر پہ، لیکن مذہب میں آپ تقدیر، دین میں آپ نہیں ڈال سکتے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہوا ایسا جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو خدا ان قوموں کی حالت نہیں بدلتا جو مذہب کے کچھ بیسک کانسیپٹس کو فالو کر کے، فنڈامنٹلسٹ ہو کے اور ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے، اور وہ ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تقدیر پہ. ایگزیکٹلی وہ اپنے آپ کو، اپنا جو انکانشیس ہوتا ہے اس کو اس پہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کا انکانشیس آپ کے لیے فیصلے کرتا ہے، تو وہ پھر فیصلے ہم سوچتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، تو وہ پھر دیکھی نہیں جاتی. آگے یہ وہ شعر تھا ہمارا جنرل علامہ اقبال کا، یہ بھی شعر ہے آئی تھنک، اور یہ بھی، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لائک رہا فی دین، دین میں کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں ہے. وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا، تم سے اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قبول کیا نہیں جائے گا. آپ لوگوں نے اسلام سے ریلیٹڈ کچھ جو مشہور نعتیں ہیں بہت زیادہ، اور کچھ جو مشہور شعر ہیں، علامہ اقبال کے کچھ نعتیہ اشعار ہیں، اسی طرح کچھ اور ہیں، میر انیس کے مرثیہ کلام ہیں، یا کچھ اور لوگ ہیں جن کے نعتیہ اشعار بھی ہیں. اس طرح کے جو شعر بہت زیادہ کامن ہیں. آپ نے ان سارے 15-20 شعروں کی لسٹ بھی نکال کے سپریٹ بنا لینی ہے. یہ جو شعر ہوتے ہیں، یہ آپ نے ان شعروں کو کوٹ کر سکتے ہیں اندر اندر. یہ آپ کا لٹریری ٹچ دیتے ہیں، یہ ایگزامینر پہ بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. آپ کا لٹریری ٹچ جاتا ہے آپ کا، جہاں اگر کسی پیراگراف میں وہ شعر کوٹ ہوتا ہو، کہیں انٹروڈکشن میں، کہیں کنکلوژن میں، اگر کہیں پہ شعر آپ کا ریلیونٹ بنتا ہے تو آپ اس شعر کو ضرور کوٹ کریں. اس کو کوٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ اس شعر کو ڈالیں، آپ اس شعر کو لکھیں، آپ اس شعر کو ریلیونٹ بنائیں، آپ اس کو پرومیننٹ کر کے لکھیں وہاں پہ. ایگزامینر کو بہت اچھا لگے گا. اور آپ اگر انگلش میں بھی پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں، آپ نے اگر کہیں 2-4 شعر ایڈ کرنے ہیں اور آپ نے اردو میں شعر ایڈ کر دیا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اتنی کوئی سختی نہیں ہے کہ آپ انگلش کے پیپر میں ایک نقطہ بھی اردو میں نہیں لگا سکتے، ایسا نہیں ہے. بعض اوقات کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اردو میں تو آیت کی یاد آ رہی ہوتی ہے لیکن انگلش میں یاد نہیں آ رہا ہوتا اس کا انگلش ترجمہ مشکل ہوتے ہیں. تو آپ کوئی بات نہیں، آپ اردو میں ترجمہ لکھ کے آ جائیں. آپ کو جو شعر ہے اپنے علامہ اقبال کے شعر کے جو انگلش بنا کے اس کا بیڑا گرک کرنا ہے، آپ اردو میں لکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، ان پہ آپ نے اپنا دماغ نہیں لگانا، دماغ نہیں چلانا، ان پہ سوچنا نہیں ہے. آپ ان کو اس طرح کر سکتے ہیں، آرام سے کر سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسلامک بلیف اور پریکٹسز. آگے ہمارے پاس اسلام کے عقیدے آ گئے ہیں. اسلامی عقائد، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جو ہمارے اسلام کے عقائد ہیں. ہم نے اس پہ کیا دیکھنا ہے؟ آپ کے پاس اپروچ ہے، آپ اس پہ سماجی فائدہ، پھر روحانی فائدہ، پھر اس طرح اگلا سماجی فائدہ، سیاسی فائدہ، اس طرح دیکھ کے سماجی 4 فائدے. اگر آپ سے وہ جنرل کوسچن کر لیتا ہے، اب تو اس طرح کے بھی جنرل کوسچنز نہیں آتے اتنے زیادہ. ایک کمپلیٹ کوسچن بن کے آتا ہے جو کہیں نہ کہیں کنٹمپریری چیلنجز سے ٹچ کر رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کے وے آف لائف سے ٹچ کر رہا ہوتا ہے. وہ ایز اے ہول آنسر بنتا ہے. اتنا جنرل کوسچن نہیں آئے گا کہ وہ صرف فائدے 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 پوچھے گا. ہاں لیکن اگر آپ سے وہ صرف اسلامی عقائد کے فائدے پوچھ لیتا ہے تو پھر آپ کے پاس اپروچ ہے. آپ پہلے سماجی لکھیں، وہ نماز کا، کلمے کا، روزے، زکوٰۃ اور حج کا سماجی فائدہ بتا دیں. پھر نماز، کلمے، روزہ، زکوٰۃ، حج کا روحانی فائدہ بتا دیں. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا اخلاقی فائدہ بتا دیں. یا آپ ایک لکھیں اور اس کے سارے فائدے بتا دیں، پھر دوسری عبادت لکھیں اس کے فائدے. لیکن میں نے آپ کو بتایا اتنا جنرل کوسچن اب نہیں آتا. وہ ہم نے کوسچن جب ڈسکس کیے تھے، پیپر ڈسکس کیا تھا کیسے کوسچنز آتے ہیں، تو اس میں آپ نے یہ انڈرسٹینڈنگ کر لی ہوگی. اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ نے انڈرسٹینڈنگ کر لی ہوگی کہ ایگزامینر پچھلے 5 سالوں میں کیسے کوسچنز اٹھا رہا ہے. ہم نے ایگزامینیشن اگر میں جانا ہے 2026 یا 27، تو ہم نے پچھلے 5 سال کے دیکھنے ہیں. ہم نے اس سے پچھلے 5 سالوں کے پیپر 15 سے 20 تک کیا ہوتا رہا ہے وہ ہمارے لیے اب ارریلیونٹ ہو چکا ہے. تو پچھلے 5 سالوں میں ایگزامینر کیا ٹرینڈ فالو کر رہا ہے، تو ایگزامینر اس طرح کے کوسچنز اٹھاتا ہے. اسلامک پروفٹ پہ کوسچن اٹھایا ہے اس نے، یا حج پہ بھی اٹھایا ہے. تو اس نے ان چیزوں کو بہت جنرلائز کر کے نہیں پوچھا، اس نے اسپیسیفک کر کے اس کو کسی نہ کسی ٹرمینالوجی کے ساتھ جوڑ کے بڑے ڈیپتھ میں پوچھا ہے. یہ جب آپ اس ویڈیو پہ دوبارہ جائیں گے جس میں 5 سال کے پیپر ہم نے دیکھا ہے کہ کس چیپٹر میں سے کون سا کوسچن آ رہا ہے، تو آپ اگر ایک نظر اس کو اس سینس میں کس چیپٹر میں سے کون سا کوسچن آ رہا ہے آپ اس کو چھوڑ کے اگر آپ اس کو ایک دفعہ اس سینس میں نوٹس کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس نے کوسچن اٹھایا کیا ہے، وہ جو کوسچن ہم نے وہاں پڑھے ہیں اس نے کوسچن اٹھایا کیا ہے. اگر آپ پچھلے 5 سال کے پیپروں میں صرف یہ دیکھیں کہ ایگزامینر کس طرح کوسچن اٹھا رہا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایگزامینر اتنے سیدھے کوسچنز اب نہیں اٹھاتا. اسلامی عبادات، ورشپس ان اسلام. تعریف کیا اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اور اس کے احسانات کی شکر گزاری کے لیے کیا جانے والا کوئی بھی عمل کیا ہوتا ہے، وہ ہماری عبادت ہوتی ہے. عبادت کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ عبادت سے عبد کہتے ہیں بندے کو، عابد کہتے ہیں پرہیزگار کو. عبداللہ اللہ کا بندہ، یہ جنرل ٹرمنالوجی ہے ہماری. اس کے بعد ضرورت کیا ہے عبادت کی؟ نیڈ، ضرورت ہمیں جسمانی ضرورت ہے، نفسیاتی ضرورت ہے، سماجی ضرورت ہے، روحانی ضرورت ہے. ہمیں عبادت کی، ہمیں ضرورت ہے عبادت کی.
ہم جب عبادت کرتے ہیں جسمانی ضرورت یہ ہے کہ ہماری جسم پاک رہتے ہیں، نفسی روحانی ضرورت یہ ہے ہماری روح پاک رہتی ہے، ہماری روح کو سکون ملتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، عمرے کرنے جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی تسلی کراتے ہیں، کسی کی بات سنتے ہیں بیٹھ کے، کسی کا دل ہلکا کرتے ہیں، تو ہمارے اپنے دل کو سکون ملتا ہے۔ انڈائریکٹلی تو ہم یہ ساری چیزیں اپنے دل کے سکون کے لیے کر رہے ہیں نا، کسی اور چیز کے لیے نہیں کر رہے۔ سماجی کیا ہوتی ہے ضرورت، اگر آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، اگر نماز پڑھنے آپ جاتے ہیں، آپ ایک مجلس میں نماز پڑھنے روز مسجد میں جا رہے ہیں، ریگولر جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ کی انٹریکشنز بنتی ہیں، آپ کو دوسروں کے حالات کا پتہ چلتا ہے، آپ ان کے معاملات کا پتہ چلتا ہے، آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں، آپ کی رشتہ داریاں بھی ہو جاتی ہیں اکثر۔ زکوٰۃ ہے، آپ کا روزہ ہے، روزہ رکھتے ہیں ہم، اس کی سماجی ویلیو کیا ہے، آپ ایک دوسرے سے روزہ رکھتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں، آپ ان کو افطاری پہ بلاتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کسی کو اپلفٹ کرتے ہیں، کسی کا قرضہ اتار دیتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے، کوئی بھی چیز ہے کہ ہماری سماجی ضرورت ہے زکوٰۃ کی، کہ آپ کے سوشل بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو زکوٰۃ کی ضرورت ہوتی ہے یا عبادات کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفسیاتی وہی دوبارہ جو روحانی ہے وہی نفسیاتی، روح کا ذرا نفسیات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، آپ کا ذہن پرسکون ہے تو پھر آپ کی روح بھی سکون میں ہوتی ہے، نفسیاتی تعلق ہوتا ہے آپ کا۔ آپ کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں، ہم کہتے ہیں نا یہ میرے قابو میں نہیں ہے، سگریٹ میں تو چھوڑ نہیں سکتا، سگریٹ ہاؤ کین آئی، یہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھی فلاں میری بڑی بری عادت ہے، میں یہ عادت نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو کسی چیز کی ایڈکشن ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں یہ ایڈکشن نہیں چھوڑ سکتا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ چائے پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھی مجھے تو ہر گھنٹے بعد چائے نہ ملے میں تو مر جاؤں، میں تو بے ہوش ہو جاؤں، لیکن وہی لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو 16 گھنٹے کا، 15 گھنٹے کا، جون جولائی کے روزے رکھے ہیں ہم نے بہت بڑے بڑے، جب ہم وہ روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں 15-16 گھنٹے ہم صبر کرتے ہیں نا اپنی ذات پہ، تو اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں، وہ جو آپ نے اپنے مائنڈ کو ایک سگنل دیا تھا نا کہ میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتا، میں تو رہ ہی نہیں سکتا، میں تو کر ہی نہیں سکتا، آپ کر سکتے ہیں، آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، آپ تو 15-16 گھنٹے روز آپ اس چیز کے بغیر رہ رہے ہیں، تو آپ نے تو قابو کر لیا۔ روزہ آپ کو ایک سینس آف سپیریورٹی دیتا ہے، آپ کے ذہن کو سکون دیتا ہے، آپ کو ایک سینس آف سپیریورٹی دیتا ہے روزہ، کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنے اوپر قابو کر سکتے ہیں، آپ ان چیزوں کو اوورکم کر سکتے ہیں، کوئی مشکل ہی نہیں ہے آپ کے لیے کسی بھی چیز پہ قابو پانا۔ روزہ آپ کو یہ سپیریورٹی دیتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے، اور انسان واقعی اگر چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور انسان واقعی اگر چاہے تو کوئی عادت چھوڑنا، کوئی لت چھوڑنا، کوئی چیز چھوڑنا یا کوئی گناہ چھوڑنا یا کچھ بھی اس کے لیے اوورکم کرنا ناممکنات میں سے نہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے روزے کے 16 گھنٹوں میں وہ کام کر کے دکھایا، آپ نے 30 روزے رکھے، آپ نے وہ کام کر کے دکھایا۔ آئی ہوپ یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی یہاں تک اس بات کی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ ضرورت ہے ہمیں، کیا ضرورت ہے ہمیں؟ جسمانی ضرورت ہے، نفسیاتی ضرورت ہے، سماجی ضرورت ہے، روحانی ضرورت ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ عبادات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مقصد ہوتا ہے انسان کی پرسنل گرومنگ۔ پہلا مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی انسان کی پرسنل گرومنگ، انسانیت آتی ہے ہمارے اندر، صبر آتا ہے، نظم و ضبط آتا ہے ہمارے اندر، سادگی آتی ہے ہمارے اندر، جستجو آتی ہے ہمارے اندر، مستقل مزاجی آتی ہے۔ کوئی بھی بات ہے ہمارے اندر نظم و ضبط، نماز پیدا کرتی ہے نا، روزے پیدا کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، ایک ٹائم پہ سارے ایونٹس پرفارم کرنے ہیں۔ انسانیت کا درد، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ 16 گھنٹے بھوکے ہو، تو آپ کو ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں تو پھر احساس ہوگا نا جا کے کہ اگر کوئی سڑک کے کنارے بیٹھا ہے تو وہ کتنا بھوکا ہو سکتا ہے، تو پھر بھوک میں انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، یا اگر کوئی آپ کے دروازے پہ مانگنے آیا ہے تو اس کی واقعی اس کو کتنی بھوک لگی ہو سکتی ہے، تو بھوک کی کیا ویلیو ہے، اور بھوک میں انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، یا پیاس میں آپ کو دوسروں کی پیاس کا، بھوک کا، دکھ کا، تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ صبر، آپ کے آگے ہر چیز پڑی ہوتی ہے، آپ کے فریج میں ہر چیز پڑی ہوتی ہے، لیکن آپ نہیں کھا رہے، لیکن آپ نہیں پی رہے، آپ نے صبر کیا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت حلال چیزیں کھانے سے بھی منع کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صبر کرنے کا، تو پھر آپ نے اس ٹائم صبر ہی کرنا ہے، آپ اس کو چیزوں کو نہیں کھا سکتے۔ نظم و ضبط ہے، ریگولیرٹی ہے، ایک ٹائم پہ اٹھ کر روزہ رکھنا ہے، ایک ٹائم پہ اٹھ کے کھولنا ہے، کہ مرضی ہے آپ کی، عصر کا ٹائم رکھا، مغرب کے ٹائم کھول لیا، یا فجر میں رکھا ہے تو عصر میں کھول لیا، ظہر میں کھول لیا، آپ کی تو مرضی نہیں ہے نا، ایک سیٹ پیٹرن ہے، اس پہ رکھنا ہے، ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں کرنا، نہ ایک منٹ کھولنے میں آگے پیچھے کرنا ہے، نہ رکھنے میں آگے پیچھے کرنا ہے، بات ختم ہے۔ اسی طرح نمازوں کا ایک خاص ٹائم ہے، آپ کی مرضی تو نہیں ہے کہ ساری نمازیں عشاء کے بعد پڑھ لو، ساری نمازیں فجر سے پہلے پڑھ لو، آپ کی مرضی تو نہیں ہے، ہر نماز کا ایک سیٹ ٹائم ہے، آپ نے اسی ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے۔ حج کا ایک خاص موقع ہے، آپ عمرہ کرنے گئے ہیں جمادی الاول میں، جمادی الثانی میں، آپ کہیں بھی حج کے مہینے میں تو میں نہیں آ سکتا، میں عمرہ کرنے آیا ہوں، میں حج کر کے جاؤں گا واپس، ایسا تو نہیں ہوتا۔ حج کا ایک وقت ہے اور حج پہ ہی آپ نے جانا ہے حج کرنے، باقی سال میں آپ عمرے پرفارم کرتے ہیں، عمرے کا ایک پراپر پیٹرن ہے، آپ اس کو پرفارم کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز ہے جو آپ کو نظم و ضبط سکھاتی ہے، دن میں 5 دفعہ آپ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہر چیز ایک پیٹرن میں ہے، ایک روٹین میں ہے۔ جب پوری کائنات نظم میں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہو کے نظم میں نہ ہو؟ سادگی سکھاتی ہے آپ کو نماز یا حج، آپ کا سب سے بڑی چیز ہے۔ زکوٰۃ آپ جب اپنے مال میں سے کسی کو دے دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مال بانٹنے کا حکم دیا، اس کو جمع کر کر کے رکھنے کا، سینچنے کا حکم نہیں دیا۔ اسلام یہ نہیں کہتا اچھا نہ کھائیں، اچھا نہ پہنیں، اسلام نمود و نمائش کے خلاف ہے، عیاشی کے خلاف ہے، اتنا نہ اڑائیں کہ جو اتنے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اسراف کے خلاف ہے۔ اسلام سادگی کا درس دیتا ہے، آپ کے پاس جتنا مرضی ہے لیکن آپ سادہ رہیں، اسلام نمود و نمائش کی ان چیزوں کے خلاف ہے۔ اور سادگی، آپ حج پہ جاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نوازا، سب لوگ سفید احرام میں ہوتے ہیں، اور سب لوگوں نے، چاہے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہے، چاہے وہ کوئی فقیر ہے، چاہے وہ جس کو بھی حج کا موقع ملا ہے، وہ سب لوگ سفید احرام میں ہوتے ہیں، اور ان کی سیم ڈریسنگ ہے، سب نے سیم پیٹرن فالو کرنا ہے، سب نے جانور قربان کرنے ہیں، سب نے بال کٹوانے ہیں، اور سب نے ہر چیز کو فالو کرنا ہے، سب نے شیطان کو کنکر مارنے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان اٹھا کے کسی منسٹر کے یا کسی پریزیڈنٹ کے یا پرائم منسٹر کے یا کسی بادشاہ کے گھر میں لے جائے جاتے ہیں تینوں شیطان اٹھا کے، وہ کنکر آپ یہاں مار لیں، نہیں،
انہوں نے بھی رمی جمرات کرنے وہیں جانا ہے، وہیں سے انہوں نے کنکر اٹھانا ہے، پھر شیطانوں کو پتھر مارنے انہوں نے بھی وہیں جانا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے اندر سادگی کو اور چیز کو فالو کراتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے آپ کو یہ چیزیں بار بار احساس دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب خطبہ حجۃ الوداع کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت پڑھی تھی کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ اور کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت نہیں، فوقیت ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پہ. تو دیکھیں وہ آیت آپ کی زندگی کی ایک ایک لمحے میں کیسے سٹ بیٹھتی ہے. اتنی یونیورسل آیت ہے کہ چاہے نماز کی بات ہے، چاہے قرآن کی بات ہے، چاہے روزے کی بات ہے، زکوٰۃ کی بات ہے، سب نے عبادت سیم طریقے سے کرنی ہے. کسی کے لیے عبادت کا کوئی پیٹرن خاص نہیں ہے، نہ الگ ہے. سب نے عبادت اسی طریقے سے کرنی ہے، سب نے وہی پیٹرن فالو کرنا ہے، سب نے وہی چیزیں فالو کرنی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے چاہے وہ فقیر ہے، سب نے اس چیزوں کو فالو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی عربی کی اور کسی اجمی کی اس وقت تک کوئی اوقات نہیں ہے جب تک ان کے درمیان میں ڈفرینشیٹ کرنے والی چیز تقویٰ نہ ہو. اگر تقویٰ آپ کے درمیان فرق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر اجمی زیادہ تقوی والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بہتر ہے، اگر عربی زیادہ تقوی والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ انسان بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. تو یہ ہم بار بار دیکھتے ہیں، روزے میں بھی دیکھتے ہیں. حالانکہ روزہ، اب روزہ کس چیز کا نام ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ روزے میں انسان کی نیت پرکھی جائے گی، اور روزہ ایسا جس کا میں اجر دیتا ہوں. تو روزے میں یہ تو میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے سحری میں کتنے کھانے کھائے تھے اور آپ نے افطاری میں کتنے کھانے کھائے ہیں، یا آپ نے کتنے لوگوں کی سحریاں کرائی تھیں، افطاری کتنے لوگوں کی، آپ امیر ہیں اور آپ نے 100 لوگوں کی افطاری کرا دی اور آپ کے محلے میں ایک غریب آدمی ہے وہ بھوکا رہ گیا. تو آنسریبل تو آپ ہیں نا. تو آپ نے نمود و نمائشی کی ہے یا آپ نے اس چیز کو فالو کرنے کی کوشش کی جو اللہ تعالیٰ نے کہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عربی اور اجمی والا کانسیپٹ ہماری زندگی کے ہر ایونٹ پہ لگتا ہے. آپ اس آیت کو بہت دفعہ کوٹ کر سکتے ہیں، آپ اس آیت کو ہر جگہ پہ کوٹ کر سکتے ہیں. تو پرسنل گرومنگ ہوتی ہے ہماری، اس کے بعد سوشل کوہین ہوتی ہے ہماری. سوشل کوہین کیسے ہوتی ہے؟ اس کے بعد کہ ہم نے بات کر لی ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ہم لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد کا احساس کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں، اتحاد، برابری، آگاہی، غربت کی کمی، سب کچھ جو ہے ہمارا سوشل کوہین میں آ جاتا ہے. یہ باتیں ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کر لی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پری ریکویزٹس. کیا ہوتے ہیں؟ عبادات کے پری ریکویزٹس ہوتے ہیں کہ کیا چیزیں موجود ہونی چاہیے عبادات ہونے سے پہلے. یہ بہت آپ کی کامن انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. ول اینڈ ڈیزائر ہونی چاہیے، آپ کو عبادت کرنے کا دل نہ کرے. آپ یہ نہ کہیں کہ ہائے ہائے اب مجھے زکوٰۃ دینے کا حکم ہے تو ہائے میں نے دینی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اپنا مال بڑا پیارا ہے، میرا دینے کا دل تو نہیں ہے پر اب میں کیا کروں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپ کو چیز دے رہے ہیں تو آپ نے پھر اپنے پورے دل سے دینی ہوتی ہے، اس چیز کی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں. تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا بہترین اجر دینا ہے، اور آپ کو اس کا بہترین اجر ول اینڈ ریوارڈ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ایک مکان دوں گا تو اگلے دن صبح 70 مکان میرے دروازے کے باہر کھڑے ہوں گے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں میرے لیے آسانیاں کریں گے اور ان چیزوں کو میرے لیے آخرت میں ریوارڈ کی شکل میں واپس کریں گے. فیتھ آپ کو یقین ہونا چاہیے. آپ کس کے لیے عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے عبادت کریں تو اللہ پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے نا کہ میرے سامنے خدا موجود ہے اور یہ عبادت میں پرفارم کر رہا ہوں. آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں نے روزہ خدا کے لیے رکھا اور مجھے صرف اللہ نے اجر دینا ہے. عمرہ آپ کرنے سے پہلے بھی آپ 1000 سیلفیاں کھینچ رہے ہیں، جا کے بھی آپ ہر مقام کی سیلفی کھینچ رہے ہیں، اور واپس آنے کے بعد بھی آپ ہر مقام کی، آپ نے اینڈ پہ اپنے گھر داخل ہونے تک آپ نے ویڈیو کیمرہ ہی بند نہیں کیا. تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں بہتر. یہاں حج پہ آپ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا سعادت دیا، اتنا موقع دیا. مسجد نمرہ میں آپ خطبے کے بالکل سامنے بیٹھے ہیں، یہ بہت کامن ہو گیا. خطبے کے بالکل سامنے بیٹھے ہیں آپ، مسجد نمرہ میں بیٹھے ہیں اور وہ امام خطبہ دے رہا ہے. آپ ایک سیکنڈ کے لیے وہاں پہ سوچے تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خطبہ دیا ہوگا. وہ وہاں پہ اس منبر پہ کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد وہاں پہ ان کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوں گے. کہیں پہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ. کہیں پہ ان کے سامنے کوئی نبی بیٹھے ہوں گے، صحابہ سوری کوئی صحابی، کہیں پہ کوئی صحابی بیٹھے ہوں گے. اس پوری جگہ پہ صحابہ کرام بیٹھے ہوں گے جس جگہ پہ آج آ کے ہم بیٹھے ہیں. اور آج سے 1400 سال پہلے اس مقام پہ ایک نبی کے ساتھ ایک امت نے حج پرفارم کیا تھا جس کو ہم پرفارم کر رہے ہیں اس نبی کے لیے. ایک سیکنڈ کے لیے آپ یہ سوچیں تو میرا خیال ہے کہ انسان 1400 سال پیچھے خود کو اسی اینٹوں اور پتھروں کے زمانے میں محسوس کرے اور انسان یہ فیل کرے کہ ہاں میں وہاں بیٹھا ہوں اور یہ جو خطبہ دے رہا ہے سامنے، انسان خود کو ایک دفعہ اس ڈائریکشن میں لے کے جائے کہ ہمارے نبی خطبہ دے رہے ہیں اور ان کے جو تھے آگے، ان کے پریچرز جو تھے وہ کھڑے تھے اور وہ آگے اس خطبے کو ریوائز کر رہے تھے. انسان خود کو لے جا کے، کیا مشکل ہے اس آدھے پونے گھنٹے کے خطبے میں خود کو اس دنیا میں فیل کرنا. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگوں نے اپنے موبائل کے ویڈیو کیمرے آن کیے ہوتے ہیں اور اپنا منہ سامنے کیا ہوتا ہے اور ہم اپنے گھر والوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. لٹرلی آپ کے گھر والے وہ خطبہ دنیا میں پتہ نہیں 140 160 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہوتا ہے. وہ خطبہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں نیوز چینلز پہ لائیو آ رہا ہوتا ہے. وہ ہر نیوز چینل پہ، ہر ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن پہ، ہر انٹرنیٹ کے کیبل کے چینل پہ لائیو آ رہا ہوتا ہے. وہ کہیں سے بھی سن سکتے ہیں آپ کے گھر والے، اور آپ کے گھر والے اس خطبے کو اس چینل پہ جیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ڈیجیٹل ایچ ڈی کوالٹی میں وہ آپ سے بہت بہترین دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے اپنا ایک فیس آگے کیا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو نا، آپ ان کو دکھانے کی کیا کوشش کر رہے تھے بجائے اس کے کہ آپ اس مومنٹ کو فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس جگہ پہ لا کے بٹھا دیا ہے. یہاں پہ ایک وقت میں نبی بیٹھے تھے اور ان کے آگے صحابہ کرام بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پہ لا کے بٹھا دیا اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فیتھ کس چیز پہ آپ کا؟ شو بازی پہ کہ اللہ پہ؟ عمرے کر رہے ہیں آپ تو شوخیاں مارنے کے لیے، یا حج کر رہے ہیں آپ تو شوخیاں مارنے کے لیے. افطاریاں آپ کراتے ہیں، آپ کے محلے کا سب سے غریب گھر بھوکا بیٹھا ہوتا ہے اور آپ کے محلے کے سارے ویلدی گھروں کو آپ نے بلایا ہوتا ہے افطاری پہ. افطاری کی پوری ویڈیوز ڈل رہی ہیں، پوری ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں، افطاریاں ہیں اور سب کچھ. آپ یہ سارا کچھ، پھر فیتھ کس پہ آپ کا؟ آپ نے بیسک روح ہی مار دیا، حج کی روح مار دیا آپ نے. عمرے کی، آپ نے افطاری کی یا نماز کی، کسی بھی چیز کی آپ نے جب روح کو ہی کینسل کر دیا تو پھر پیچھے آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ کس چیز کا ریوارڈ کی بات کر رہے ہیں آپ، یا کس چیز کی، کس پہ فیتھ ہے پھر آپ کا؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں میں ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کو تو ان ویڈیوز کی اور تصویروں کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کس کو دکھا رہے ہیں اور آپ کس سے اپروول چاہتے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ آگے ہمارے پاس پیورٹی، خلوص، انٹرنل، فزیکل اور ایکسٹرنل۔ انٹرنل پیورٹی ہونی چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے۔ ایکسٹرنل پیورٹی ہونی چاہیے، جسم صاف ہونا چاہیے۔ فزیکل، جسمانی، باطن، آپ کا ظاہر، آپ کا جسم، ہر چیز پاک ہونی چاہیے، ہر چیز صاف ہونی چاہیے۔ آپ جو بھی عبادت پرفارم کر رہے ہیں، ہائیسٹ سے لویسٹ، آپ مسکرا بھی رہے ہیں یا آپ حج کرنے چلے گئے ہیں، آپ کی ہر چیز جو ہے، آپ کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، آپ کی روح بھی پاک ہونی چاہیے، اور آپ کا ظاہر باطن ایک ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کی انٹینشنز پیور ہونی چاہیے کہ میں کس کے لیے آیا ہوں اور میں نے کس کے لیے عبادت کرنی ہے، اور مجھے اس عبادت کا ریوارڈ کس سے چاہیے، اور میں اینڈ پہ اچیو کیا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اینڈ پہ 2-4 ملین ویوز چاہیے، یا میں نے ساری دنیا کو دکھانا ہے میں نے عمرہ کر لیا، یا میں نے روزہ رکھ لیا آج، یا پھر میں نے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ سے قیامت والے دن اپنا سیکریٹلی ریوارڈ لینا ہے اس عمل کے اوپر۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ میتھڈز ہیں عبادت کرنے کے، کچھ طریقے ہیں عبادت کرنے کے، جس میں سے کچھ فارمل ہیں اور کچھ انفارمل ہیں۔ انفارمل ہمارے طریقے ہیں، مسکرانا عبادت ہے، صدقہ، احترام و ادب، جہاد، سچ بولنا، عدل کرنا، انسان محنت کرنا، حلال کمانا، حسن اخلاق، ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پاس فارمل انفارمل طریقے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کیا ہماری عبادات میں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ فارمل طریقہ آپ کے پاس کیا ہے؟ فارمل میتھڈ آپ کے پاس ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے ہیں۔ زکوٰۃ دینی ہے آپ نے، یہ ہمارا فارمل میتھڈ ہے، دینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ کنگریگیشنل ہے، کچھ ہوتے ہیں اور کچھ پرسنل ہوتے ہیں، کچھ پرسنل ہوتے ہیں، کچھ کنگریگیشنل ہوتے ہیں، جس طرح کچھ اجتماعی ہوتے ہیں اور کچھ انفرادی ہوتے ہیں۔ انفرادی ہوتے ہیں جیسے نماز آپ نے خود پڑھنی ہے، زکوٰۃ آپ نے خود دینی ہے۔ اس کے بعد جو پرسنل ہوتے ہیں اس میں وہ انفرادی ہوتے ہیں، سوری، پرسنل آپ کے غلطی ہو گئی، پرسنل آپ کے انفرادی ہیں، کنگریگیشنل آپ کے اجتماعی ہیں۔ اجتماعی جیسے کہ حج ہو گیا، انفرادی آپ کے جیسے کہ زکوٰۃ ہو گئی، نماز ہو گئی، مسکرانا ہو گیا، فلانا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد کچھ ہوتی ہیں عبادتیں جو یونیورسل ہوتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں عبادتیں جو لمیٹڈ ہوتی ہیں۔ یونیورسل عبادت عالمگیر، جس طرح کہ نماز پوری دنیا نماز پڑھتی ہے۔ لمیٹڈ عبادت ہوتی ہے جس طرح کہ زکوٰۃ ہر کسی پہ فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت پہ زکوٰۃ فرض ہے، جس کے پاس جو صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ بہت غریب ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حج بھی اس پہ فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے، سب پہ فرض نہیں ہے حج۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو حج پہ جانا چاہیے، لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حج کو فرض نہیں کیا۔ اسی طرح کچھ ریگولر ہوتی ہے اور کچھ انٹرمیڈنٹ ہوتی ہیں، کچھ ریگولر ہوتی ہیں، جس طرح نماز ہے، نماز آپ کے پاس ریگولر آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، روزے آپ کے پاس سال میں ایک دفعہ ہے، حج سال میں ایک دفعہ، اس طرح۔ اور کچھ فائنینشیل عبادتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، مالیاتی عبادت ہوتی ہیں، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ نیکسٹ ہمارا ہے ڈسٹنگوش فیچرز ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں اسلام کی عبادات کی، پہلے بھی پڑھی ہیں ہم نے، اس کو دوبارہ ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔